آپ سب کی مسیح میں سلامتی ہو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ٹائرڈ لگ رہے ہیں. فریش ہیں یا ٹائرڈ ہیں؟ گڈ گڈ. خداوند کی حضوری میں کامل شادمانی ہے، اور آئی ہوپ کہ آج کے جو لیکچرز ہیں وہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہوں گے، سیکھنے کا باعث ہوں گے، اور روحانی ترقی اور روحانی تشکیل کا باعث ہوں گے. تشکیل سمجھتے ہیں نا؟ تشکیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی شکل اختیار کرنا، چینجنگ، ٹرانسفارمیشن. آمین. سو آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو لاسٹ وینسڈے میں نہیں آ سکا تھا، جس کی وجہ سے 2 لیکچرز کو آج ہم کور کریں گے، لیکن اس سے پچھلے وینسڈے ہم نے کیا بات کی تھی، شروع کی تھی، کوئی 1-2 پوائنٹس بھی اس کے دیکھے تھے. چلے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں. تو کیا بات کی تھی؟ ایمانداروں کی جماعت. جی طارق صاحب کہہ رہے ہیں ہاں، یونیورسل چرچ، لوکل چرچ. اور ہیلو، جہاں پہ لاسٹ میں ہم نے بات کو چھوڑا تھا، چرچ کا پرپس. ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے طارق کہ ہم نے بات کی تھی کہ مقامی کلیسیا اور عالمگیر کلیسیا میں کیا فرق ہے، یونیورسل چرچ اور لوکل چرچ میں کیا فرق ہے. اور پھر ہم نے بات کی تھی، بلکہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس موضوع کو کہ چرچ کا پرپز یا مقصد کیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا چرچ کے مقصد میں؟ کیا چیز؟ ہاں جی، اوکے، ہاں ٹھیک ہے. خدا کے نام کو آپ نے تو سارے مقصد ہی بتا دیے. ٹھیک ہے گڈ. جی، چرچ کا مقصد پہلا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چرچ کہیں پہ بھی ہے، چاہے وہ مغرب میں ہے چاہے وہ مشرق میں ہے، وہ چرچ جو ہے اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی ٹیچنگ، اپنی خدمت سے خدا کے نام کو جلال دے، خدا کے نام کو گلوریفائی کرے. انسان کو گلوریفائی کرنا چرچ کا مقصد نہیں ہے، اپنی منسٹری کو گلوریفائی کرنا چرچ کا مقصد نہیں ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں، خدا شہرت بھی دیتا ہے، خدا پہچان دیتا ہے جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں. عزت، دولت، شہرت، حیات، یہ خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. لیکن ہمارے مائنڈ میں جو بات ہونی چاہیے، جو پرائم پرپز ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے چرچ کا، وہ کیا ہے کہ خدا آج کی پریچنگ سے جلال پائے، خدا آج کی ورشپ سے جلال پائے، خدا آج کی خدمت سے جلال پائے. ایون چرچ اگر غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، اگر چرچ کوئی منسٹری بھی کرتا ہے، وہ خدا کے جلال کے لیے، انسان کے جلال کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ایڈیفیکیشن، جس میں روحانی ترقی شامل ہے. ہم نے ایک حوالہ دیکھا تھا، چلیں آئے آج اس حوالے کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. کلوسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 28 آیت پڑھیے گا کہ پولس رسول کا کلسے کی کلیسیا کے لیے کیا مقصد ہے، اور کیا آج چرچز کا اپنے ممبرز کے لیے یہ مقصد ہے جو پال کا کولوسینز کے لیے مقصد ہے. کلوسیوں پہلا باب 28 میں آئے. جو بھی کوئی بھائی یا بہن نکال لیں وہ پلیز پڑھیں. جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دنائی سے تعلیم دیتے ہیں، تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں. ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں. ہم تعلیم بھی اس لیے دیتے ہیں، ہم نصیحت بھی اس لیے کرتے ہیں، ہماری ورشپ بھی اس لیے ہونی چاہیے، ہماری دعائیں بھی اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم ہر شخص کو، چرچ کا کوئی ممبر بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کوئی جان پیچھے نہیں رہنی چاہیے. ہر جان خدا کی نظر میں گراں قدر اور قیمتی ہے. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ ہم ہر شخص کو جو ہے وہ کامل کر کے، اس کے لیے گریک ورڈ ہے ٹیلیوئے، اور ہر شخص کو کامل کر کے. اس کے 2 میننگز ہیں گریک میں. ایک میننگ ہے پرفیکٹ، جس کا کامل، اور ایک اس کا میننگ ہے میچور. اس کانٹیکسٹ میں جب پولس رسول بات کر رہا ہے تو پال
یا کوئی بھی خادم کسی کو پرفیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنی تعلیم اور ایفرٹ اور منسٹری اور دعاؤں سے لوگوں کو میچورٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، جس کو اردو میں بلوغت کہتے ہیں یا روحانی بلوغت۔ چرچ کے لوگ اگر میچور نہیں ہو رہے مسیح میں تو پھر گڑبڑ ہے، پرابلم ہے۔ تو خدا میں پرابلم تو نہیں ہے، تو پھر ہم میں ہے۔ ایوری چرچ، ہر چرچ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ممبرس کو وہ میچور کر کے، خادم جو اس چرچ میں پریچ کرنے والے ہیں، ٹیچ کرنے والے ہیں، ورشپ کرنے والے ہیں، وہ ممبرس کو میچورٹی کی طرف لے کے جائیں۔ ایک جگہ پہ پالوس لکھتا ہے، مجھے حوالہ مطلب کس جگہ پر ہے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ مسیح میں تعمیر ہوتے جاؤ۔ وہ کہتا ہے روٹیڈ، اور ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے بلٹ اپ۔ دیکھیں کوئی چیز کی اگر جڑیں ہی نیچے نہیں گئیں، جڑیں مضبوط نہیں ہیں، تو وہ اونچی کیسے جائے گی؟ بلڈنگ جتنی زیادہ اونچی چاہتے ہیں لوگ ہو، اتنی گہری اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ اگر جڑیں مضبوط نہیں ہیں تو وہ کیسے بلڈنگ ترقی کرے گی؟ اگر آپ کے چرچ میں کوئی ممبر کی وہ ویل روٹیڈ نہیں ہے، کوئی بھی چرچ ممبر ویل روٹیڈ نہیں ہے، تو وہ بلٹ اپ کیسے ہوگا یا ہوگی؟ تو اس وجہ سے بہت سے لوگ یہ فاؤنڈیشنل کام نہیں کرتے چرچ میں لوگوں کی زندگیوں پر۔ آپ لوگوں سے پوچھیں نجات کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یسوع مسیح کے کفارے کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے، پتہ ہی نہیں۔ آپ ورشپ کیوں چرچ میں کرتے ہیں، گیت کیوں گاتے ہیں، اس سے آپ کی روحانی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے، آئیڈیا نہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بائبل مقدس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کیوں پڑھنی چاہیے، ان کو پتہ ہے۔ اور جو درخت کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، کوئی بھی آندھی ہلکی سی بھی چلے، وہی درخت پہلے اکھڑ کے سائڈ پر ہو جاتا۔ بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشکل حالات اور اعزار ثانی یہ کلیسیا کو مضبوط کرتی ہے۔ میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ پرسیکیوشن ہمیشہ کلیسیا کو مضبوط نہیں کرتی۔ جو کلیسیا ویل روٹیڈ ہے وہ مضبوط ہوگی، جو کلیسیا بھی ویل روٹیڈ نہیں ہے، پرسیکیوشن میں وہ اور طرف بھی جا سکتے ہیں۔ مشکل حالات ہر ایک کو مضبوط نہیں کرتے، کئیوں کو مرتدد بھی کر دیتے ہیں، وہ ارتداد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، وہ خدا سے بھی دور ہو سکتے ہیں۔ اگر چرچ ویل روٹیڈ نہیں ہے تو چرچ مشکل حالات میں خدا سے دور بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر ایک کو مشکل حالات مضبوط نہیں کرتے، اسی کو کرتے ہیں جس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اس لیے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مشکل حالات آنے ہیں، تو پھر اس کی تیاری کتنی کر رہے ہیں کہ روٹیڈ کتنے ہو رہے ہیں۔ اور گریک میں جہاں پر یہ ٹیکسٹ استعمال ہوا ہے وہ پرفیکٹ ٹینس ہے، اور گریک میں جب پرفیکٹ ٹینس ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام جو ماضی میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، یعنی ماضی میں وہ کام ہوا ہے جس کا اثر ابھی بھی جاری ہے، تو تم خداوند میں روٹیڈ کر دیے گئے ہو، اور وہ روٹیڈ ہونے کا جو اثر ہے تم میں وہ جاری ہے۔ تو اس طرح ترقی کرتے جاؤ۔ تو کیسے بلٹ ہوں گے اگر روٹیڈ ہی نہیں ہے؟ اگر روٹ نہیں ہے تو فروٹ کہاں ہوگا؟ روٹ ہوگی تو فروٹ ہوگا۔ تو فروٹ آج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ روٹ نہیں ہے۔ پاکستانی چرچ فروٹفل تب ہوگا جب یہ ویل روٹیڈ ہوگا، ڈسائپل شپ ہوگی، بائبل مقدس کو سمجھنے والا چرچ ہوگا۔ رسمی دعائیں نہیں، خدا کے ساتھ رشتے میں جو دعائیں نکلتی وہ نکلیں گی، پھر روٹیڈ ہوگا۔ شاگردیت میں جب آئے گا، بلوغت میں جب آئے گا، روحانیت میں جب آئے گا، سمجھ میں، فہم میں جب آگے بڑھے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پال کہتا ہے کہ جو چرچ کا ایک پرپز ہے، جو پال لکھتا ہے کلسے کی کلیسیا کو، وہ کیا کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو مسیح میں کامل کر کے، ٹلیوئے، ہر ایک کو مسیح میں کامل کر کے پیش کر۔ تو کامل یہ پرفیکٹ والا نہیں ہے، کانٹیکسچول انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے یہ کامل مچور والا ہے۔ بعض حوالوں میں پرفیکٹ کے طور پہ بھی یوز ہوا ہے، یعنی مسیح کا جو کام ہے وہ کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ مسیح کا کام مچور نہیں ہو رہا، مسیح کا کام کامل ہے، لیکن ہم مسیح میں مچور ہو رہے ہیں۔ کلیئر؟ مائک لین
جی جی افتخار صاحب بتائیں کیا کہہ رہے ہاں جی، کلسیوں 2:6 آیت جو آپ حوالہ بھی کہہ رہے تھے، اس میں لکھا پس جس طرح تم نے مسیح یسوع کو خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے ہاں۔ اور تعمیر ہوتے جاؤ، بالکل بالکل اور جس طرح تم نے تعلیم پائی ہے اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ ہاں، تو بہت اچھا ہے کہ انہوں نے حوالہ وہ ڈھونڈا ہے۔ ٹھیک ہے، کون سا حوالہ ہے؟ کلسیوں 2 باب 6 آئے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ سو ایک پرپس چرچ کا پہلا کیا ہے؟ ٹو گلوریفائی گاڈ، خدا کے نام کو جلال دینا۔ دوسرا کیا ہے؟ ٹو ایڈیفائی دا پیپل آف گاڈ، خدا کے جو لوگ ہیں، جو ممبرز ہیں، جو ان کو ایڈیفائی کرنا، ان کی روحانی تشکیل کرنا۔ ٹھیک ہے، تیسرا پرپس چرچ کا جو ہے ٹو ایجوکیٹ دا باڈی آف کرائسٹ، مسیح کے بدن یعنی کلیسیا، مسیح کا بدن بطور اصطلاح استعمال ہوا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنا۔ ایجوکیٹ کرنا، تعلیم یافتہ کرنا، تربیت دینا۔ چرچ کی جو منسٹری ہے اس میں اپنے جو ممبرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں جن چرچز میں ٹیچنگ میسیجز ہوتے ہیں ان چرچز کی کلیسیائیں میچور ہوتی ہیں۔ جب چرچ ایجوکیٹ کرے گا تو چرچ اپنی شکل، اپنی ماہیت میں خوبصورت ہوتا جائے گا۔ اگر آپ اس کے لیے حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ورڈ اس کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، ایک اس کے لیے ورڈ ہے اکوپ کرنا، چرچ کو تیار کرنا۔ اور اکوپ کے لیے جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے، ایک اس کا میننگ ہے کہ جیسے کسی چیز کو فرنش کر دینا، پالش کر دینا کہ وہ کسی کام آ سکے، کسی چیز کو یوں تیار کرنا کہ وہ کسی جگہ کے لیے فٹ ہو سکے، اور کسی چیز پر ایسے کام کرنا کہ اس کی اہمیت بڑھ جائے۔ میں نے 3 چیزیں بولی ہیں، نکھار آئے، خوبصورتی آئے، مستعمل ہو سکے، استعمال ہو سکے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ چرچ میں کیسا نکھار آ رہا ہے۔ ندیم صاحب کیا آج ہو کیا رہا ہے؟ کیا چرچ ایونجلزم کے کام کے لیے فٹ ہو رہا ہے؟ کیا چرچ فرنش ہو رہا ہے؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ اوور آل پکچر دیکھ لیں کیا ہے۔ تو جب تک چرچ میں ایجوکیشن نہیں ملے گی، تھیولوجی نہیں ملے گی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، کسی اسکالر نے کہا تھا تھیولوجی ڈاکسولوجی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تھیولوجی، تھیوس، خدا کے بارے میں تعلیم۔ گریک میں ڈاکسا کا جو ورڈ ہے وہ جلال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ تھیولوجی لیڈز ٹو ڈاکسولوجی۔ خدا کا علم خدا کو جلال دینے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تم سامری اس خدا کی پرستش کرتے ہو جس کو جانتے نہیں، پر ہم اس کی کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ تو جس خدا کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کو عزت کیا دیں گے؟ اس کو جلال کیا دیں گے؟ اگر مجھے پیاس لگے اور میں عدیل سے کہوں کہ یار بوٹل دینا، تو عدیل اٹھے گا اور مجھے بوٹل دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عدیل کو میری بات سمجھ آئی ہے، اس لیے اس نے اس کو اوبے کیا ہے۔ تو جب ہمیں خدا کی باتیں نہیں سمجھ آئیں گی تو ہم خدا کی باتوں کی اوبیڈینس کیسے کریں گے؟ جڑی گل ہی نہیں سمجھ آئی انہوں اوبے کیویں کریں گے؟ تو اگر کلام ہی نہیں سمجھایا جا سکتا یا سمجھایا جا رہا تو آپ چرچ سے کیسے توقع کریں گے کہ وہ مسیح کی تعلیمات پر عمل کریں؟ تو تعلیمات المسیح وہ ایک تھیوری تو بن گئی، پریکٹس میں نہیں آئے گی جب تک ان کو سمجھ نہیں آنی۔ لوگ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں یار چرچ یسو پیچھے نہیں چل رہے، بھئی یسو دی گلاں تے سمجھاؤ پھر پیچھے چلے گا۔ آپ ان کو انڈرسٹینڈنگ تو دیں، ان کو تفہیم تعلیمات مسیح دیں، ان کو فہم دیں، ان کو انڈرسٹینڈنگ دیں۔ دس از دا رول آف دا چرچ۔ یہ چرچ نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے۔
ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ چرچ کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے. چرچ کا جو ایک پرپز ہے وہ کیا ہے؟ باڈی آف کرائسٹ، ممبرز آف دا چرچ، لوکل چرچ باڈی ہے، یونیورسل چرچ ہے، وہ ایجوکیٹ ہو. آئیے ایک حوالہ دیکھیں، 2 تیموتھیوس 3 باب 17ویں آیت. 2 ٹیموتھی چیپٹر 3 ورس 17. جو نکالے وہ پڑھ دے. ہاللیلویا پریز. 2 تیموتھیوس 3 باب 17 آیت. تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. یہ جو تیار کا ورڈ ہے یہاں پہ انگریزی میں ورڈ ہے اکوپنگ، اور تیار سے مراد ہے کہ وہ کسی کام کے لیے فٹ ہو جائے، کسی کام کے لیے اس کی اہمیت بڑھ جائے، یا کسی کام کے لیے وہ فرنش ہو جائے، یا وہ نکھر جائے، یا وہ تیار ہو جائے. اور یہاں پر 2 تیموتھیوس 3 باب 17ویں آیت، 2 کرنتھیوں 13واں باب 9ویں آیت دیکھیے گا ذرا، وہ بھی پڑھ دیں. دوسرا کرنتھیوں 13واں باب 9ویں آیت. جب ہم کمزور ہیں اور تم زور آور ہو تو ہم خوش ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو. ٹھیک ہے، تو تم کامل بنو. یہاں پر بھی جو کانٹیکسٹ کے حوالے سے سینس ہے وہ یہی ہے کہ تم میچور ہو، تم تیار ہو. سو آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ چرچ کا جو رول ہے. ہم میں سے یہاں کتنے لوگ ہیں جو چرچ رن کر رہے ہیں؟ اپنا چرچ ہے جن کا، ہاتھ کھڑا کریں. آپ کا چرچ، آپ اور آپ کا بھی ہے جی. اور اچھا، کتنے لوگ ہیں جو کسی چرچ کے ممبر تو ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. تو سارے ہی ہیں. ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہیں جو پریچنگ منسٹری میں انوالو ہیں اپنے چرچ میں؟ آپ پاسٹر نہیں ہیں، سینئر پاسٹر نہیں، پر آپ کو موقع کبھی کبھی مل جاتا ہے، اگر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ چرچ کی کیا ذمہ داری، واٹ از دا پرپز آف چرچ، کہ وہ اپنے ممبرس کو ایجوکیٹ کرے، کہ وہ خدا کے کام کے لیے تیار ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا، کسی شخص نے کہا تھا وہ دن بہت مبارک ہے، بہت اچھا ہے جس دن آپ پیدا ہوئے، پر وہ دن اس سے بھی زیادہ اچھا ہے جس دن آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ پیدا کیوں ہوئے. یہ اچھی بات ہے آپ پیدا ہوئے ہیں، خدا کا شکر ہو، پر یہ اس سے بھی اچھی بات ہے کہ آپ کو جس دن یہ پتا چل جائے کہ آپ پیدا ہوئے کیوں، جب آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پتا چل جائے. اس کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہے، میں ریکمینڈ کروں گا. اکثر میں اپنے لیکچرز میں بکس آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، آئی ہوپ کہ آپ خریدتے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے. با مقصد زندگی، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، رک وارن کی کتاب ہے. آپ میں سے پڑھی ہے کسی نے؟ ویری گڈ. تو رک وارن، اس کی ایک کتاب ہے با مقصد زندگی. انگریزی میں اس کا ہے پرپس ڈریون لائف، لیکن اس کا اچھا ترجمہ جس نے بھی کیا ہے با مقصد زندگی. اچھی کتاب ہے. اگر جب میرے پاس یوتھ کے لوگ یا جن جگہوں پہ میں چرچز میں جاتا ہوں، لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سر ہم مطلب خدا کی مرضی کو اپنے لیے جاننا ہے، تو میں نے کہا یار یہ اب کہیں لکھا تو نہیں ہے کہ آپ کا نام اگر اسلم ہے تو بائبل کھولیں تو لکھا ہے اسلم تیرے لیے یہ مرضی ہے. ایسا تو آیت کہیں بھی نہیں ملنی، میرے بارے میں بھی کہیں نہیں لکھا، آپ کے بارے میں. لیکن ہمیں ایک پیٹرن دیا گیا ہے جو بائبل مقدس میں ہم فالو کر کے انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ پیٹرن کے لیے سمجھنے کے لیے جو کتاب ہے وہ ایک یہ کتاب ہے با مقصد زندگی. ایک اور کتاب ہے، میں آپ کو بتا دوں، سنکلیئر بی فرگسن، ایک بہت اچھے تھیولوجین ہے سنکلیئر بی فرگسن. یہ نام میں آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے لوگ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ یہ ناموں کو سرچ کریں. اس کی ایک کتاب ہے ہاؤ ٹو نو گاڈس ول، خدا کی مرضی کو. مجھے نہیں پتا اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں، لیکن یہ بھی ایک ہاؤ ٹو نو گاڈس ول. تو خدا کی مرضی کے اوپر یہ دوسری کتاب. تیسری کتاب ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک رائٹر ہے بلین سی اسمتھ، یہ بھی امریکن رائٹر ہیں.
ब्लेन सी स्मिथ, इसकी भी एक किताब है हाउ टू नो या फाइंडिंग गॉड्स विल, बड़ा ऐसे हाउ टू नो या फाइंडिंग गॉड्स विल, वो खुदा की मर्जी के ऊपर है। तो अब तक तो मेरी नजर से ये 3 अच्छी किताबें गुजरी हैं जो मैंने पढ़ी भी। तो ब्लेन सी स्मिथ है, रिक वॉरेन है और सिंक्लेयर बी फर्गसन है। तो पहले ये पढ़ लें, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ गॉड। सो फ्रेंड्स, वी कम बैक टू द पॉइंट कि जो चर्च का काम है वो खुदा को जलाल देना है, नंबर 1 पर्पस है। नंबर 2 मेंबर्स को, लोकल बॉडी को एजुकेट करना है। नंबर 3 चर्च का काम एवेंजलिज्म भी करना है, एवेंजलाइज करना है। तेरे प्यार नू लैके असी लोकां कोल जाइए। गाते बहुत हैं हम, पर उसके प्यार को लेके नहीं जाते। हम कहते हैं खुद ही कोई आए, उसका प्यार इधर आके ढूंढे, हमने लेके नहीं बाहर जाना। और दुनिया वेट कर रही है कि कोई हम पे हमारे पास यीशु का प्यार लेके आए। हम चर्च में बैठे वेट करते रहते हैं, खुद ही कोई आए, खुदा ही भेजेगा। अगर यीशु मसीह भी ऐसे वेट करते रहते तो आज मैं और आप कहां होते। वो निकला, वो गया, उसने रीच किया लोगों को। वो कहते हैं जी प्यासा कुएं के पास आता है, पर मैं तो अनाजील में कुएं को प्यासों के पास जाते देख रहा हूं। इसको अंडरस्टैंड करें। सारा काम पास्टर साहब का नहीं है, भेड़ों ने भेड़ों को जन्म देना। यू मस्ट गो आउट। हम तो अपने कजनों को रीच नहीं करते, हमने दूसरों को क्या रीच करना है। हमारी अपनी फैमिली में कई ऐसी बच्चियां हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो खुदावंद से दूर हैं, हमने कभी उनसे कलाम शेयर नहीं किया, कभी गॉस्पल नहीं सुनाई। मेरा एक दोस्त है, मैं उसकी बात से बड़ा इंस्पायर हुआ। उसने कहा खुरम, एक दिन हम बैठे हुए थे किसी जगह खाना खा रहे थे, तो उसने कहा खुरम भाई मैंने ये एम किया है कि मैं बड़ी खिदमत करने जाता हूँ, इधर उधर भी जाता हूँ, शहरों में भी जाता हूँ, फिरता ही रहना, टोरता ही रहना। लेकिन मैं एक दिन बैठा और मैंने कहा यार मेरे तो अपने बड़े कजन हैं जो खुदा में नहीं, मेरे तो अपने सके बहन भाइयों में से 1-2 खुदा में नहीं है, मेरी तो अपनी ऐसी कजन्स हैं, लड़कियां बहनें जो खुदा में नहीं है। यार क्यों ना महीने में एक बार मैं इनके साथ जूम पे डिसाइपलशिप या शागिर्दियत की क्लास शुरू करूं। उसने जनाब अब मंथ में एक बार अपने कजनों के साथ डिसाइपलशिप शुरू की है, और उनमें से जो कई हैं जो खुदावंद के पास आए हैं, और कईयों को वो भी काम उन पे कर रहा है। चर्च सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि एक जगह खोल के बैठ जाए और बस वेट करें लोग आएंगे। चर्च बिल्कुल इस चीज का नाम है कि आप वहां पर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएं, पर चर्च ये भी तो है कि चर्च एवेंजलिस्ट को तैयार करे, हाथ रखे, पॉल और बरनबास की तरह भेजे, रोजा रख के भेजे, दुआ करके भेजे, हाथ रख के भेजे। जब चर्च खादमों के पीछे खड़ा हो जाएगा ना, फिर ऐसे खादम नहीं खड़े होंगे जिनके पीछे कोई नहीं है। मैं अपने जुमले को दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब चर्च ऐसे खादमों के पीछे खड़ा हो जाएगा तो फिर ऐसे खादम खड़े नहीं होंगे जिनके पीछे कोई नहीं। मुझे बाइबल में कोई ऐसी मिनिस्ट्री नजर नहीं आ रही जिसके पीछे चर्च नहीं है। इवन पॉल और बरनबास भी जो भेजे गए हैं वो भी चर्च ने भेजे हैं। उन्होंने हाथ रखे, उन्होंने खुदा की मर्जी मालूम की, उन्होंने रोजा रखा, दुआ की, फिर भेजा। क्योंकि अगर आप अपनी गवाही देते रहेंगे जी मुझे खुदा ने बुलाया है, तो एक गवाही चर्च से भी तो लेनी चाहिए यार, चर्च के लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा तो नहीं है यहां पे रात को कोई सोता है और कल वो कुछ और बन जाता है। आप तो अपनी गवाही दे देंगे, पर जरा लोगों से भी पूछें वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। काफी साल पहले एक अमेरिका की मिनिस्ट्री थी, और मेरे दोस्त हैं, वो अभी भी इन टच हैं, लेकिन अब वो उस मिनिस्ट्री के वो डायरेक्टर नहीं है, रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके साथ रब्ता है। तो वो एक दफ़ा मुझे बता रहे थे, कहते जब हमने अफ्रीका में काम शुरू किया, इथियोपिया एक मुल्क है, इथियोपिया, वहाँ पे काम शुरू किया, तो वो कहते कि हम उस वक्त तक अपने जो चर्च उन्होंने प्लांट किया, कहते हम अपने चर्च में उस वक्त तक किसी बंदे को पास्टर नहीं अपॉइंट करते जब तक उसकी बीवी से उसके बारे में ना पूछें ये शौहर कैसा है, उसके बच्चों से ये ना पूछें कि ये बाप कैसा है, और उसके हमसायों से ये ना पूछें कि ये हमसाया कैसा है।
کیونکہ کوئی شخص پلپٹ پہ تو بہت اچھا بول سکتا ہے لیکن ایز اے باپ ایز اے ہسبینڈ شاید وہ فیل ہے, شاید ایز اے محلے دار وہ فیل ہے, شاید وہ جس جگہ پہ جاب کرتا ہے وہ فیل ہے, اس کی گواہی اچھی نہیں. فلپینس میں بہت بڑا چرچ, ڈاکٹر پیٹر ٹانچی چائنیز فلپینو ان کے پاسٹر ہیں, وہاں پر میں اس چرچ گیا تو وہ لگتا ہی نہیں, وہ تو ایک پورا گراؤنڈ پورا اسٹیڈیم لگتا ہے, اور وہ ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, یعنی ایک امتحان سا ٹیسٹ لیتے ہیں. پاسٹر اپوائنٹ کرنے سے پہلے وہ اس کو کہتے ہیں 360 ڈگری کی اسیسمنٹ. کیا کہتے ہیں؟ 360 ڈگری اسیسمنٹ. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ میں سے کتنوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے؟ اوکے ٹھیک ہے, شیپس پڑھی ہیں میتھس میں. اوکے, اس شیپ کو کیا کہتے ہیں؟ سرکل. یہ اس کا سرکل کا کیا ہے؟ سینٹر ہے. ہاف اس کا جب سینٹر ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی, پورا ہو جائے گا تو کیا ہے؟ ڈایا میٹر ہے. اور ایک سرکل جو ہے ٹھیک ہے وہ پوری ڈگریز کور جو کرتا ہے وہ کتنی کرتا ہے؟ 360 ڈگری. اس کانسیپٹ پر وہ اپنے پاسٹر کو اسیس کرتے ہیں. وہ پتہ کیا ہے؟ اوور آل پاسٹر کی زندگی میں جو لوگ ہیں, یعنی اس کے دوست, اس کی وائف, اس کے بچے, اس کے محلے دا, اوور آل وہ اس کی اسیسمنٹ لیتے ہیں اور پھر کسی کو پاسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اگر پاکستان میں ایسا ہونا شروع ہو جائے. نہیں سر, گواہی بڑی میٹر کرتی ہے. ہاں, یعنی اس چیز کی گنجائش نہیں رہی کہ کہیں سے ڈنڈی مار دو. یو ہیو ٹو بی. اب اس میں ایک بات ہے کہ آپ ان چیزوں میں پرفیکٹ نہیں ہیں, وہ تو ان کو بھی پتا ہے جو ٹیسٹ لے رہے ہیں وہ خود بھی پرفیکٹ نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتا ہے کہ اس بندے کی گواہی کیسی. ابھی آج میں آپ سے گواہیوں کے حوالے بھی پڑھواؤں گا. ایسے ہی تموتھیس کو پولوس نے چن لیا. اتنے بندے تھے جو کہتے تھے ہم بھی پولوس کے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں تموتھیس میرا روحانی فرزند ہے. کیوں کہتا ہے وہ اس کو؟ کیوں اس نے تیتوس اور تموتھیس کو ہی لیا؟ کیوں بلائے ہوئے تو بہت ہیں پر برگزیدہ تھوڑے ہیں؟ کیوں بہت سے لوگ چرچ میں آتے ہیں پر کھڑا ایک ہی ہوتا ہے جس کو خدا استعمال کرتا ہے؟ کچھ معیار ہے, خدا کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے. تو چرچ کا کام ہے دنیا کو بشارت دینا, ایونجلائز. اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے ان سائڈ لکنگ نہ ہو, چرچ آؤٹ سائڈ لکنگ بھی ہو. دیکھیں, پاسٹر نے جو اندر آ گئے ہیں ان کو دیکھنا ہے, ایونجلسٹ نے جو باہر ہیں ان کو اندر لانا ہے. پاسبان نے جو آ گئے ہیں اندر بلڈنگ کے, چرچ کے, پاسبان نے ان کی آبیاری کرنی, شیفرڈنگ کرنی, ان پہ انویسٹ کرنا ہے, ان کو ٹیچ کرنا ہے, پریچ کرنا ہے, بیپٹائز کرنا ہے. لیکن ایونجلسٹ جو ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اندر نہیں بیٹھے رہنا, اس نے آؤٹ سائڈ جانا ہے, بشارت کا کام کرنا ہے اور باہر والوں کو اندر لانا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹف تو نہیں ہے؟ تھوڑا سا وہ ٹیکنیکل لیکچر ہے آج کل, لیکن یہ چیزیں ہلائیں گی آپ کو. یہ کورس اس لیے میں نے درخواست کر کے لیا ہے. اے میں نے کوئی اور کورس پائی منور دے رہے سر, میں کہ نہیں, میں ایکلیزیالوجی پڑھانی ہے, میں نے ان کو ذرا تھوڑا سا لانا ہے. پتا تو چلے نا یار چرچ کیا ہے, کچھ سمجھ آئے. مطلب چرچ میں جی چرچ کھولنا ہے, جی کھول لو جی, تسی دکان کھولنی, چرچ کھولنا ہے, چرچ کھولنا ہے. کوئی کوالیفیکیشنز نہیں پتا, کوئی چرچ کا رول نہیں پتا, کوئی چرچ کے مقاصد نہیں پتا, بس خیال آیا جی کھولنا چرچ. میں چنگا تیرا خیال, خدا تینوں شفا دے تیرے خیالاں نو بھی. یو ہیو ٹو بی کیئرفل. آپ کو کوئی بھی مسیح کے لیے کام کرنے سے خداوند نے کہا تھا کہ پہلے لاگت کا اندازہ لگاؤ, یہ نہ ہو بلڈنگ آدھی چھوڑ دو اور پھر بعد میں لوگ باتیں کریں کہ یار اس نے شروع کر لیا ختم نہیں کیا. یہ حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نہیں دیکھنا, یہ وہ کام ہے. آلرائٹ, آگے چلیں. اوکے, سو فرینڈز, آج ہم جو پرپز آف دا چرچ ہے اس کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں, اور آج ایک نیو ٹاپک جو جتنا باقی ٹائم ہمارے پاس ہے اس کو شروع کرتے ہیں. اور وہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ چرچ کی جو بنیاد ہے, اس کی فاؤنڈنگ ہے,
وہ کیسے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں رکھی گئی, کیسے شروع ہوئی, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے چرچ, دا مینر آف فاؤنڈنگ, یعنی کیسے چرچز ہم دیکھتے ہیں پلانٹ ہوتے گئے, اور پھر ہم آرگنائزیشن آف دا چرچ, چرچ ایک تنظیمی ڈھانچے میں کیسے ڈھلتا گیا. چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں, بہت بڑے نہیں ہیں, لیکن یہ تینوں انٹیگریٹڈ ہیں, مشترکہ ہیں, مماثلت ہے ان میں, اس لیے میں نے ان تینوں کو جو ہے نا وہ اکٹھا لیا. ٹھیک ہے, سو یو آر ریڈی؟ گڈ گڈ. سو فرینڈس, سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ چرچ کو پھر ہم دو چیزوں میں جو ہے وہ دیکھیں گے, یونیورسل چرچ اور لوکل چرچ. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جیسے عالمگیر کلیسیا ہے یا یونیورسل چرچ ہے, یہاں کوئی کنفیوز تو نہیں یونیورسل چرچ کیا ہے؟ پتہ ہے, میں نے بڑی ڈیٹیل میں حوالوں کے ساتھ پڑھایا تھا. اب جو لوگ آئے نہیں یا جنہوں نے چھٹی کی تھی وہ ریکارڈڈ لیکچرز دیکھ لیں, ٹھیک ہے, پر جو آئے تھے آئی ایکسپیکٹ کہ آپ کو پتا ہوگا. لوکل چرچ پتہ ہے, مقامی کلیسیا, دونوں میں فرق پتہ ہے؟ گڈ, ویل ڈن. سو وی کین موو فارورڈ. پہلے ہم دیکھتے ہیں یونیورسل چرچ کے تعلق سے. خداوند یسوع مسیح پر ایمان کلیسیا کی بنیاد ہے. عبرانیوں اس کے 12ویں باب میں ہے, ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. چرچ کی فاؤنڈیشن, بنیاد, وہ مسیح پر ایمان لانا ہے. اچھا, یہ جو لفظ ایمان ہے نا, جس کو گریک میں پستس کہتے ہیں, ایمان میں صرف اقرار شامل نہیں ہے, صرف کنفیشن نہیں ہے, بلکہ اعمال بھی شامل ہے, پریکٹس بھی ہے. بہت سے لوگوں کی زندگی میں ان دو چیزوں میں گیپ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مسیح پر ایمان لانا جو ہے, اقرار کرنا جو ہے, وہ صرف زبان سے, صرف کہہ دینے سے, صرف ہم نے کہہ دیا تو ہو گیا. پولس رسول کا جو کلیسیاؤں کے ساتھ تھیولوجیکل کانفلکٹ, الہیاتی اختلاف جو رہا ہے, وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. اس کا ایک الہیاتی اختلاف لفظ یوز کر رہا ہوں, تھیولوجیکل کانفلکٹ, اور میں جان کر ایسے الفاظ یوز کرتا ہوں تاکہ آپ میں سے آگے جن لوگوں نے MDiv کی طرف جانا ہے, ہائی اسٹڈیز کی طرف جانا ہے, تو آپ کو ان ورڈز کے ساتھ انکاؤنٹر کریں گے آپ. تو الہیاتی اختلاف اس کا یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے, اس کا اختلاف یہ تھا ان سے, ایشو چرچز میں یہ تھا کہ وہ جو ایمان لائے تھے اس کے مطابق نہیں چلتے تھے. اس لیے اس کو ضرورت پڑتی تھی کہ یار اپنے اقرار کے مطابق چلو, اپنے بلاوے کے مطابق چال چلن کرو. یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور. یہ زبان سے تو کہتے ہیں مسیح ہمارا خداوند ہے, پر لائف میں مرضی اپنی کرتے. یہ منسٹری میں بھی اپنی مرضی کرتے. یہ مجھ سے پوچھتے نہیں, رائے نہیں لیتے, خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھتے, پاک روح کی آواز نہیں سنتے, قائلیت نہیں لیتے, کنوکشن نہیں لیتے. تو یونیورسل چرچ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ مسیح پر ایمان لانا ہے. اب یہ رول چینج نہیں ہوتا اگر ملک بدل جائے. پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر آپ ہیں تو پاکستانی سٹیزن ہیں تو پاکستانی رول آپ پر اپلائی ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ یوگینڈا جائیں, کینیا جائیں, امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, وہاں کے رول آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں چاہے آپ وہاں کے سٹیزن نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جگہ چینج ہوئی ہے. لیکن مسیح پر ایمان لا کر کلیسیا کا حصہ بننا یہ کہیں چینج نہیں ہوتا. آپ جہاں بھی چلے جائیں مسیح پر ایمان لانا ہی آپ کو کرسچن بناتا ہے. کلیئر؟ یہ رول تو نہیں چینج. آپ نے کبھی سنا کہ نہیں یار یہ ہمارا ملک ہے, یہاں پر مسیح پر ایمان نہیں,
یہاں پر ایک اور طریقہ ہے آپ جس سے کرسچن ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے. تو تیسرے ملک آپ جائیں، وہ کہیں نہیں یار ہمارا فرق طریقہ یہ ہے. نو، فیتھ ان کرائسٹ از اے یونیورسل ڈیسیژن ٹو بی اے کرسچن. مسیح پر ایمان لانا یہ عالمگیر اعلان ہے کہ آپ مسیح، جتنے مرضی چلے جاؤ. ٹھیک ہے، آئیے دیکھیں اعمال 20واں باب اس کی 28ویں آیت. اعمال 20:28. ہاں جی پڑھو. جی سر پڑھیں پلیز. پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبر گیری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا. جی، کلیسیا کا مالک یسوع ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس نے اپنے خون سے کلیسیا کو مول لیا. کسی نے خون بہا کے چرچ کی بنیاد نہیں رکھی. پالوس بہت کم جگہوں پر کہتا ہے یہ میری کلیسیا ہے. کتنا کو آپ نے پڑھا ہے جہاں پہ وہ کہتا ہے یار یہ میری ہے، یہ میری ہے؟ وہ زیادہ تر یہی کہتا ہے مسیح کی کلیسیا، خدا کا گھر، خدا کی کھیتی، مسیح کی عمارت، خدا کے لوگ. کیونکہ پال کو پتا ہے کہ میں صرف ایک چینل ہوں، اصل مالک کلیسیا کا یسوع ہے جس نے اپنی جان دے کر خریدا. جب آپ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ خدمت کریں گے تو کبھی اکڑ نہیں آئے گی، ہمبل رہیں گے. آپ کو پتا ہے کہ جو کلیسیا میرے سپرد خدا نے کی ہے، چاہے بڑا چرچ کیتا ہے چاہے چھوٹا چرچ کیتا ہے، ڈزنٹ میٹر. آپ کو پتا ہے کہ جو کلیسیا خداوند نے میرے سپرد کی ہے، میں اس کا مختار ہوں، سٹیورڈ ہوں، میں اس کا اونر نہیں ہوں. اعمال 20:28 کے مطابق اس کا اونر کرائسٹ ہے. اور وہ کیوں اونر ہے؟ بیکاز ہی گیو ہز لائف. میں اپنی جان بتھیروں کے واسطے فدیے میں دیے. کلیسیا کو اپنی ملکیت سمجھ کے نہیں، خدا کے لوگ سمجھ کے لیڈ کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے آج میسج کی تیاری نہیں کی اصولاً طور پہ مجھے کل نہیں سنانا چاہیے. میں اپنے چرچ کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہوں، میں کیسی ورشپ کر رہا ہوں، میں کیسی پریچنگ کر رہا ہوں، میں چرچ کے بچوں کو کیسے تیار کر رہا ہوں. ڈر اور خوف اور عزت آ جائے گی. یار مالک میرے کو پوچھے گا کہ جڑا میں تینوں کھیت دیتا ہے تو وہ دے نال کی کیتا ہے، کیونکہ اس نے آ کے حساب لینا ہے کہ جس کلیسیا کا میں نے تجھے نگہبان مقرر کیا تو نے اس کے ساتھ کیا کیا. یہ میرے لوگ تھے، میں نے ان کے لیے خون دیا تھا، تو نے ان کے لیے کیا کیا. تو جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں پاسٹرز، وی آر ان اے سیریس بزنس. ہم ایک سنجیدہ خدمت میں، اس کو سنجیدہ لیں. آپ لوگوں کی ابدیت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ لوگوں کی ابدیت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو فرائٹن یو، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، لیکن آئی ایم ہیئر ٹو اوپن یور آئیز. میں آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ ہماری خدمت سنجیدہ ہے. یہ جگتوں ٹچکروں والی خدمت نہیں ہے. خوش رہیں پر سنجیدہ بھی رہیں خدا کے کام کے لیے، اور دیانتدار اور محنتی ہوں. پالوس کہتا ہے میں تمہارے لیے جاں فشانی کرتا ہوں. وہاں پہ جو گریک ورڈ وہ یوز کرتا ہے نا، وہ بندہ جو مزدوری کر کے ٹوٹ جائے، چور ہو جائے، وہ ہوتا ہے. وہ ورڈ یوز کر رہا ہے وہ. جو میں پنجابی چ ترجمہ کرا تو کہہ رہے ہیں میں تہاڈے لیے روحانی مزدوری کرنا. اہی کئی بار مزدوری کروانے ہیں، کر دیں. یو ہیو ٹو بی کیئرفل. آپ سیریس بزنس میں. سو یونیورسل چرچ یہ ہے کہ جو چرچ ہے وہ مسیح پر ایمان لانا اس چرچ کی بنیاد ہے. اسی کلیسیا کا جس کی وجہ سے یسوع پر ایمان لانا اس کلیسیا کی بنیاد ہے، اسی کلیسیا کا سر بھی مسیح ہے، ہیڈ بھی مسیح ہے. آئیں حوالہ دیکھیں
افیسیوں 5واں باب 23ویں آیت. میں چاہوں گا بہنوں کی سائڈ سے کوئی پڑھے حوالہ, ان کو مائک دے دیں. افیسیوں 5واں باب 23ویں آیت, کوئی بھی بہن, باجی بہن کوئی بھی پڑھے. افیسیوں 5واں باب 23ویں آیت. کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور خود بدن کا بچانے والا ہے. آمین. ٹھیک ہے, جو ہیڈ ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے باڈی کو. تو جیسے ہسبینڈ, جو لوگ یہاں میریڈ ہیں بیٹھے ہیں جن کی وائفس ہیں, ہسبینڈ یو آر دیئر ٹو پروٹیکٹ یور وائف. آپ کی وائف کی پروٹیکشن آپ کی ذمہ داری. ان دا سیم وے جیسے چرچ کی پروٹیکشن خداوند کرتے ہیں. اس لیے صدیاں گزر گئیں, کلیسیا اظہار ثانی کا شکار رہی, پر اس کو اظہار ثانی کا شکار کرنے والے مر گئے, پر کلیسیا آج بھی موجود ہے. جو اس کو تنگ کرتے تھے وہ مر گئے, پر کلیسیا ختم نہیں ہوئی, اور یہ کبھی ختم ہو نہیں سکتی, کیونکہ ایک اس کا مالک خداوند ہے, دوسرا اس کا سر بھی مسیح ہے. اس لیے پریشان نہ ہو جا کریں ہوئے ساڈا ہن کی ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا. بس کیئرفل رہیں, وفادار رہیں, دیانتدار رہیں, اور اپنے ہیڈ پر بلیو کریں کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. وہ صدیوں سے پروٹیکٹ کر رہا ہے اپنے چرچ کو. بی انکریجڈ. فرینڈس, آگے حوالہ ایک اور پڑھیں, کلوسیوں 1 باب 18 آیت. مسیح از دا ہیڈ کے تعلق سے, اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہ حوالہ جات لکھیں بھی. کلوسیوں 1 باب 18 آیت. جی کوئی بھی پڑھ دے. باجی تھوڑا جا اونچی پڑھنا, کون پڑھ رہے ہیں؟ اچھا آپ پڑھیں, چلے کوئی بات نہیں, اونچا پڑھ دیں آپ تھوڑا سا. آمین. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ کرائسٹ کی. اور وہ کون ہے؟ کلیسیا کا سر ہے. اور کرائسٹ کلیسیا کا خداوند بھی ہے, جو مکاشفہ کے ساتھ چراغ دانوں کے درمیان گھومتا ہے, اور اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ جس کلیسیا کا سر ہے اور جس کلیسیا کا خداوند ہے, اس کلیسیا کو وہ جج بھی کرتا ہے. آئیں اس کے لیے حوالہ دیکھیں, مکاشفات 2 باب اس کی 16ویں آیت. ریویلیشن 2:16. بھائی کو مائک دے, بھائی ذرا یہ مائک پلیز لے لیجئے, سوری, دوبارہ پڑھ دیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 16ویں آیت. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, پس توبہ کر, نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا. تلوار کا سمبل جب بھی یوز ہوا ہے وہ موسٹلی ججمنٹ کے لیے یوز ہوا ہے. کوئی چیز کا صلہ دینا, کوئی چیز کی کوئی اگر ریوارڈ ہے تو پنشمنٹ بھی ہے. یاد رکھیں, مکاشفہ کی جو یہ 7 کلیسیائیں ہیں, یہ چیخ چیخ کر ہمیں ایک پیغام دے رہی ہیں کہ ہر چرچ خداوند ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جو کلیسیا دلہن کے طور پر اپنے آپ کو تیار کرے گی وہی اس کے ساتھ جائے گی. اور ایک بہت اچھا سرمن ہے, میں نام میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن لکھا ہے ڈسیپشن کے اوپر ہے, دھوکہ بازی, کیونکہ بہت سے لوگ ایک اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں, بٹ اگر وہ جینوئنلی چیک کریں تو شاید وہ کرائسٹ میں نہیں ہے. بہت سے لوگ مسیحت میں ہیں, مسیح میں نہیں. بہت سے لوگ چرچ میں ہیں, یسوع میں نہیں. مذہب میں ہیں, روحانیت میں نہیں. علم میں ہیں, رشتے میں نہیں. کرائسٹ ریلیشن ڈھونڈ رہے. بتھیرے اس وقت مجھے کہیں گے ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی, نبوتیں کی, معجزے کیے. میں کیا کہوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت ہی نہیں تھی.
I never knew you, میری کبھی تم سے واقف. کیونکہ بہت سے لوگوں کا یسوع نجات دہندہ تو ہو سکتا ہے, خداوند نہیں ہو سکتا. خداوند وہ تب بنتا ہے, گریک میں اس کے لیے ورڈ ہے کوریوس. خداوند وہ تب بنتا ہے, نجات دہندہ وہ کب بنتا ہے؟ جب آپ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگی اس کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. خداوند وہ کب بنتا ہے؟ جب آپ اپنی ول, اپنی مرضی اس کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. ایمان لانے والے بہت لوگ ہیں, سرنڈر کرنے والے بہت کم ہیں. خداوند کے لیے 99% بھی زیرو ہے. اس کو آپ چاہیے اور پورے چاہیے, ورنہ نہیں چاہیے. سو چرچ نئی مخلوق بھی ہے, نیو کریشن بھی ہے. اور اس نیو کریشن کی بنیاد کیا ہے؟ یہ حوالہ 2 کرنتھیوں 5:17 پڑھیں گے نہیں, 2 کرنتھینز 5:17. نیو کریشن کی بنیاد کیا ہے؟ چرچ کی بنیاد, جیسے میں نے کہا, مسیح پر ایمان لانا ہے. اور چرچ جو نیو کریشن یعنی نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ ہیں, نئی مخلوق ہیں, نئی پیدائش کا تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد پرسن آف کرائسٹ اور ورک آف کرائسٹ. اردو میں ان کی بنیاد ذات مسیح اور کام مسیح. اس کے بغیر کوئی نیو کریشن نہیں ہے. مسیح کی ذات آپ کی پہچان ہے, مسیح کا کام آپ کے لیے چھٹکارا ہے. ورک آف کرائسٹ, ورک آف کرائسٹ کا مطلب ہے, ہاں نہیں ایسے نہیں, وہ نہیں ہے نا, فرق ہے اس میں. ورک آف کرائسٹ کا مطلب ہے, اس کو تھیولوجیکلی طور پہ جب ہم اسٹرکٹلی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کروسیفکشن, اٹونمنٹ, کفارہ. وہ ہم نے نہیں دیا, وہ اس نے دیا ہے, اس کا کام ہے ورک آف کرائسٹ, کام مسیح. یعنی جب ہم ورک آف کرائسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کفارے کی بات کر رہے ہیں, کروسیفکشن کی بات کر, مصلوبیت کی بات کر رہے ہیں. ورک فار کرائسٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہم مسیح کے لیے جو خدمت کرتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. تو ورک آف کرائسٹ سے مراد یہاں پر کفارہ ہے, اور پرسن آف کرائسٹ سے یہاں پر فوکس انکارنیشن ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آگے تو پھر چاہے ہم اس کے لیے کام کریں تو ظاہر ہے کہ کفارے پر ہمیں اس کے کفارے پر ایمان لائیں ہیں تو پھر ہی کر رہے ہیں, وہ تو شامل ہو گیا. اسی طرح جیسے اپنے ایمان کی ڈیفینیشن کی تو وہ تو صاف لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. وہ دونوں چیزیں ساتھ ہی آ گئی ہیں. ایمان اس وقت ہمارا مردہ ہے جب تک ہمارے اعمال نہیں ہیں, جب اعمال ہیں تو پھر ایمان آپ کا زندہ ہے. ٹھیک ہے, 2 باتیں کی ہیں. پہلے ایک بات کو دیکھ لیتے ہیں. جب ہم مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ مسیح کی ذات کیا ہے, تو اس وقت ہمارا فوکس انکارنیشن ہے, تجسم ہے. اس کی ذات کا جو الہی الہامی راز پنہا ہے وہ اس کے تجسم میں ہے. اور جب ہم ورک آف کرائسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی اٹونمنٹ ہے, مصلوبیت ہے, کروسیفکشن ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لیں, ریزریکشن. جب آپ ورک فار کرائسٹ کی بات کرتے ہیں وہ تو منسٹری ہے نا, خدمت ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کی خدمت کی بنیاد اس کی ذات اور اس کا کام ہے. آپ خدمت کیوں کرتے ہیں یسوع کی؟ کیونکہ آپ کو اس کی ذات کی پہچان ہے اور آپ اس کے کام کو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, اس لیے آپ خدمت کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیم ہے, کیونکہ یسوع کا کفارہ کسی, مطلب جو یسوع نے کفارہ دیا وہ کسی اور نے تو دیا نہیں. یسوع کا جی اٹھنا یونیک ہے, یسوع کا پیدا ہونا یونیک ہے, یسوع کا کفارہ دینا یونیک ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو مکس نہ کریں, ایسے کنفیوژن پیدا ہوگی, آپ کے لیے بھی ہوگی, دوسروں کے لیے بھی ہوگی, اور یہ مکس ہونے نہیں چاہیے.
بڑی سادی بات ہے کہ ورک آف کرائسٹ کا مطلب ہے تھیولوجی میں کہ اچھا ورک آف کرائسٹ کو ہم منسٹری کے زمرے میں نہ لیں, ورک آف کرائسٹ کو آپ مصلوبیت کے زمرے میں لیں. یسوع نے جو کام کیا اٹ از ان اٹ سیلف یونیک ہے, کسی اور نے نہیں کیا, اور پرسن آف کرائسٹ بھی یونیک ہے. کوئی کلمہ مجسم نہیں ہوا, کرائسٹ کلمہ خدا جو مجسم ہوا ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آپ اور میں مسیح میں نیا مخلوق ہیں, ہمیں نئے مخلوق کا جو ٹائٹل ملا ہے یا آئیڈینٹی ملی ہے یا شناخت ملی ہے یا پہچان ملی ہے, وہ اسی بنیاد پہ ملی ہے کہ یسوع میرے لیے کیا بنا اور یسوع نے میرے لیے کیا کیا. اناجیل بھری ہوئی اسی بات سے تو بھری ہیں کہ یسوع کون تھا اور یسوع نے کیا کیا. لیکن پھر یہ تو بن گئی بنیاد میرے نیو کریشن ہونے کی. آگے جو میں نے مسیح کے لیے خدمت کرنی ہے, پاسٹر بن کے, بائبل ٹیچر بن کے, ایونجلسٹ بن کے, جو بھی خدمت خدا نے مجھے دی ہے, آگے اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ یسوع کون ہے اور یسوع نے کیا کیا. اگر آپ اپنی منسٹری میں یہی نہیں لوگوں کو بتا رہے کہ یسوع کون ہے اور یسوع نے کیا کیا, تو آپ کس طرف ان کی آنکھیں لگوا رہے ہیں, اور رہ کیا جاتا ہے؟ آپ تجسم نکال دیں اور صلیب نکال دیں, کرسچینٹی کہاں کھڑی ہے؟ کرسچینٹی اس لیے یونیک ریلیجن ان دا ورلڈ ہے, اس کی یہ بے نظیری یہ ہے ہی سب سے منفرد, کیونکہ یہ کھڑی مسیح کی تجسم اور مسیح کے کفارے پر, وچ از یونیک. دنیا میں کسی فلسفی میں کسی جگہ نہیں ملتا. تو ورک آف کرائسٹ سے مراد مسیح کی مصلوبیت ہے, پر ورک فار کرائسٹ اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مصلوبیت بھی شامل ہے, ذات بھی شامل ہے, لیکن یہ جو کیا یسوع نے اور جو یسوع تھا یہ وہ ہے. منسٹری جو یسوع تھا اور جو یسوع نے کیا اس کا بتانا ہے, لوگوں تک پہنچانا. اور بالکل یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے. اس لیے اس بات کو افرم کرنے کے لیے اور مصدقہ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ بہت سے لوگ اقرار پر ہی رہتے ہیں لیکن ان کی زندگی سے ان کا اقرار نظر نہیں آتا. اس لیے بہت سے لوگ اقرار کرتے ہیں یسوع تو میرا نجات دہندہ ہے. خداوند وہ تب بنے گا جب ان کی زندگی سے یسوع نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور نہ صرف کرائسٹ ہیڈ ہے, نہ صرف کرائسٹ نے اپنے خون سے خریدا ہے, نہ صرف کرائسٹ ہمارا بچانے والا ہے, بلکہ کرائسٹ اپنی کلیسیا کو بلڈ بھی کر رہا ہے. وہ بلڈر بھی ہے, کلیسیا کا تعمیر کرنے والا ہے. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, منسٹری میں تقریباً 10 سال میں نے پاسٹورل منسٹری کی, پاسبانی خدمت کی. اب خداوند مجھے ٹیچنگ, پیور ٹیچنگ سائڈ پر لے گئے ہیں. میں نے پاسبانی خدمت میں شروع کے 3-4 سال میں بڑا ڈس ہارٹ ہو جاتا تھا, کیونکہ میں نے کسی گھروں میں وزٹ کرنا, ان میں سے چند لوگوں نے خداوند کو قبول کیا اور کئیوں نے پھر نہیں کیا, تو میں آ کے ڈس ہارٹ ہو جاتا تھا. یار پتہ نہیں میرے کلام کی تیاری میں کمی ہے, میرے گیت گانے میں کمی ہے, میری پریچنگ میں کمی ہے. اچھا کسی جگہ کلام سنانا تو ایک میٹنگ میں تو 10 ہاتھ کھڑے ہو گئے, جی ہم نے بھی توبہ کرنی ہے, تو میں تو بڑا خوش. کسی جگہ میٹنگ میں جانا ایک بھی ہاتھ نہ کھڑے ہونا, اس وقت میں ڈاؤن, ڈس اپوائنٹ, مایوس. یار یہ کیا بات ہے, میں نے آج شاید کلام نہیں صحیح سنا ہے, تالیاں بھی بجیاں نے, لوکاں نے تعریف بھی باتوں بڑی کیتی ہے, پر مینوں تے ادوں تسلی ملے گی نا جدو لوکی ہاتھ کھڑا کریں گے. پھر خداوند نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ تو پرفارمنس بیسڈ منسٹری نہ کر, کیونکہ اس طرح تو کبھی خوش نہیں ہوگا. خادم ذہنی غلام بن جاتا ہے جب وہ اس طرف توجہ دے دیتا ہے کہ میں کچھ کروں گا, میں منع, پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ, آپ تیاری کے ساتھ جائیں, دعاؤں کے ساتھ جائیں, پر یہ سوچ کے نہ جائیں کہ آپ کچھ کریں گے پھر وہاں کچھ ہوگا. آپ سے زیادہ فکر خداوند کو ہے جس کے بیٹے نے اس کلیسیا کے لیے اپنی جان دی. محنت کریں, ایفرٹ کریں, 100% نہیں 1000% اپنا دیں, لیکن ریزلٹس خداوند پر چھوڑیں. سکون ہو جائے گا زندگی چ, ٹینشناں مک جانی ہے. یہ نہ ہوئے منسٹری دے وچ 2 سال بعد ہی ڈپریشن دی گولی لگ جائے. اینی ٹینشن کادی ٹینشن لینی, وفادار ہون دی ٹینشن لو, دیانتدار ہون دی ٹینشن لو. اگر ٹینشن سے مراد فکر مندی ہے وہ میں بات کر رہا ہوں, میں نیگیٹو وے میں نہیں کہہ رہا. اس بات کی فکر کریں کہ خداوند میں وفادار رہوں, اس بات کی فکر کریں میرا کام جب تیرے سامنے آئے تو بھوسے کی مانی جل نہ جائے, قائم رہے.
کہ ایک شخص نے کہا تھا آپ اس کی بادشاہی نہیں بنا رہے، آپ اس کی بادشاہی نہیں بنا رہے، وہ اپنی بادشاہی خود بنا رہا ہے، آپ اس کو اس بنانے والے کام میں جوائن کر رہے ہیں۔ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ 2-4 سال میرے لیے بطور پاسٹر بہت ٹف تھے، لیکن اس کے بعد مجھے تسلی ہوگی۔ میں نے کہا خداوند میں محنت کروں گا، دعائیں کر کے جاؤں گا، محنت کر کے جاؤں گا، پر میں رزلٹ تجھ پہ چھوڑوں گا، بیکاز میرے سے زیادہ اپنی کلیسیا سے تو پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پترس کے پاس جب خداوند آئے صعود فرمانے سے پہلے، پوسٹ ریزرکشن، بیفور ایکسینشن، صعود فرمانے سے پہلے، جی اٹھنے کے بعد خداوند جب آئے تو انہوں نے پترس سے کیا کہا تھا؟ کیا تم مجھ سے یاد ہے یار، آپ لوگوں کو یاد، کیا تم مجھ سے پیار کرتا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، ایک دفعہ پہلے تو ہم پہلی دفعہ پہ رہے نا ذرا، کیا تم مجھ سے پیار کرتا ہے؟ ہاں جی، کیا کہا تھا اس نے؟ کیا جواب دیا تھا؟ دوسری بار پوچھا تو کیا جواب دیا؟ تیسری بار کیا کہا تھا؟ کیا یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتا ہے یا کچھ اور کہا تھا؟ نہیں، پوچھا کیا تھا؟ کرتا ہے تو کیا کر، ثبوت کی یہ تیری محبت دا میرے نال، ہیلیلویا ہیلیلویا کہندا رہے، اے ثبوت نہیں، جا اور میری بھیڑیں چرا، میرے لوکاں دی فکر کر، جنہاں لئی میں جان دیتی انہاں لئی کچھ کر، خالی تالیاں نہ مار، ہیلیلویا نہ کر، لوکاں لئی کچھ کر، پھر مینوں پتا چلے گا تو میرے نال پیار کر۔ یہ وہ لوگ نے جنہاں لئی میں جان دیتی۔ I've given my life for these people and go and shepherd them. فرینڈس، چرچ کی بنیاد خداوند پر ایمان لانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے خون خریدے ہم ہیں۔ چرچ کا ہیڈ یسوع ہے۔ کوئی اپنے آپ کو سینئر پاسٹر کہتا ہے، وہ بھی مسیح کے آگے جونیئر ہی ہے، کیونکہ اس سینئر کے اوپر بھی جو بڑا سینئر، بڑا چرواہا بیٹھا ہے وہ یسوع ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہر خادم کلام کے نیچے ہے، کلام سے اوپر کوئی نہیں۔ آپ 4 PhDیاں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے اوپر جو بیٹھا ہے وہی اوپر ہے۔ تو ہم نے بھی کسی کو جواب دینا، اس لیے منسٹری کرنے کا شوق ضرور رکھیں، منسٹری کرنے کا جو بلاوا ہے اس کا اعتقاد ضرور کریں کہ اس نے مجھے بلایا ہے، لیکن اس کی لاگت اور قیمت کا بھی اندازہ رکھیں، تابع رہیں، اطاعت میں رہیں، اور گھبرائیں نہ۔ جس نے بلایا ہے وہ ساتھ خود آپ کو لے کے چلے گا، وہ ساتھ رہے گا۔ اچھا، ارشاد اعظم کسی کو آتا ہے؟ زبانی کوئی بات نہیں، ہو بہو نہ سنائیں۔ ہاں جی، کون ہے جو کھڑا ہو کے ارشاد اعظم سنائے گا؟ نہیں سر، میں او ویری گڈ یار، ایک منٹ مائک دے دیں یار ان کو۔ جا سکتے مائک کی تار؟ جے تار نہیں جا سکتی تے تسی اگے آ جاؤ یار تھوڑا جا۔ جی پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور وہ سب باتیں جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں ان کو سکھاؤ۔ اچھا بس یہی رک جائیں۔ ابھی تک خداوند ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، تو وہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو بتائی ہیں، بپتسمہ دو، تعلیم دو، جاؤ شاگرد بناؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ منسٹری، خدمت۔ اینڈ چ بولو اگلی آیت کی ہے، وہ سب دیکھو بات اور اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ اس ساری چیز کے بعد اینڈ پہ کیا ہے؟ پرومس۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ کنٹینیو کرتے ہیں۔ شکریہ کہ آپ بریک کے ٹائم سے بر وقت آپ واپس آئے ہیں۔ نہیں میں فیل کر رہا تھا کہ بریک ہو جانی چاہیے۔ اس میں ہیومن مائنڈ جو ہے نا، اس میں برین میں سیلز ہوتے ہیں جن میں انفارمیشن سٹور ہوتی ہے، اور اس انفارمیشن کو ریٹریو کرنے، یعنی اس کو کوئی جمع رکھنے کا، پروسیس کرنے کا ان کو ٹائم چاہیے۔
تو ریفریش ہونے کا بھی ٹائم چاہیے, تو پھر انفارمیشن سٹور رہتی ہے. چلیں اس پہ آئیں یار, وہ بعد میں نیورو سائنس کی بات بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے, سو یہ تو تھا جی یونیورسل چرچ جس کی بنیاد خداوند ہے. مسیح پر ایمان رکھنا جو ہے دیٹ از دا ریکوائرمنٹ, نیسیسٹی آف بینگ دا چرچ. کلیسیا کا حصہ کچھ اور کر کے نہیں آپ بن سکتے, ماں سوائے اس بات کے کہ آپ کرائسٹ پر ایمان رکھیں, کرائسٹ کا اقرار کریں کہ یسوع ہی خداوند ہے. ایک حوالہ پڑھیں, رومنس 9:9-10, رومیو 9 باب 9 سے 10 آئے. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص. یہ رومنس 9 ہے, 9:10 آپ نے کہا. رومیو کون سا باب پڑھے؟ 9 باب. رومیو 10واں کرنٹلی پڑھتے ہیں, رومنس 10 شاید میں سوری غلط بتا دیا تھا والا. ہاں جی سوری, رومنس 10, رومیو 10واں باب 9 سے 10 آیا. اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو نجات کیسے ہے؟ خداوند پر ایمان لانے سے اور اقرار کرنے سے. اور جب میں نے آپ کو یہاں پہ لکھا تھا اس لیے میں نے اقرار کو, ایمان کو ڈیفائن کیا تھا کہ اس کا کیا میننگ ہے. سو فرینڈس, یہ تو تھا یونیورسل چرچ کہ ہم نے دیکھا کہ عالمگیر طور پر کلیسیا میں کوئی بھی شامل ہوتا ہے اس کے لیے جس دروازے میں سے گزر کے اس نے شامل ہونا ہے وہ دروازہ یسوع ہے, مسیح پر ایمان. اب ہم بات کریں گے لوکل چرچ کی, مقامی کلیسیا. مقامی کلیسیا کیسے اس کی فاؤنڈنگ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں. عید پینتیکوست پہ جب پاک روح کا نزول ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے اعمال کی کتاب آپ کو منور صاحب پڑھا رہے ہیں, آپ اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایکٹس چیپٹر 2 کے بعد آگے جو بھی ابواب آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چرچ ایکسپینڈ ہو رہا ہے, چرچ پھیل رہا ہے, کلیسیا ترقی کرتی گئی ہے. اور لکھا ہے وہاں پر لوگوں پر خوف چھا گیا اور کلیسیا ترقی کرتی گئی اور کلیسیا ترقی کرتی گئی اور کلیسیا ترقی کرتی گئی, تو چرچ گرو کرتا گیا. تو ہوا کیا کہ جو لوگ, خاص طور پر میں اپوسلس کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ اپوسلس نے کیا کیا کہ جب وہ ڈفرنٹ جگہوں پر گئے انہوں نے چرچ پلانٹ کی, آگے سے ان کے شاگردوں نے چرچ پلانٹ کی, کام ہوا خدا کا. خود آپ پولس کو دیکھیں, وہ تیموتھیوس کو افسس شہر میں بھیج رہا ہے, تیتس کو وہ کریتے کے جزیرے میں بھیج رہا ہے, اس کے علاوہ فلپی شہر میں وہ چرچ پلانٹ کر رہا ہے, کرنتھس میں چرچ پلانٹ کر رہا ہے, افسس میں چرچ پلانٹ کر رہا ہے, لودیکیا میں کلیسیا نظر آ رہی. تو یہ کیسے چرچز پھیلے, کیسے ایکسپینڈ ہوا چرچ؟ ایونجلزم کیا گیا, کلام سنایا گیا. اور چرچز بلڈنگز سے شروع نہیں ہوئے, چرچز گھروں سے شروع ہوئے, ہاؤس چرچز سے شروع ہوئے, سیل گروپ سے شروع ہوئے, کلیسیائیں گھروں میں جمع ہوتی تھی. آئیے ایک حوالہ دیکھیں, پہلا کرنتھیوں 3 باب 10 آیت, کہ پولس کرنتھس کی کلیسیا کو کیا لکھتا ہے. جی پڑھیں. میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا میں مار کی طرح نیو رکھی. نیو رکھی سے مراد بنیاد یعنی چرچ پلانٹ کیا, یعنی اے کرنتھس کی کلیسیا میں نے یہ چرچ پلانٹ کیا.
اور اعمال کی کتاب اس کا 17واں یا 18واں باب آپ کو پڑھنا پڑے گا, وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے پولس نے یہ چرچ پلانٹ کیا. بیک گراؤنڈ یہ ہے. جی آگے. اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے. پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے. ہاں جی, آگے تھوڑی سی آگے پڑھ دیں. یار ہاں جی. کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے, کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا. اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا. جی. کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا, اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی. آگ کہ کیسا خود ہے؟ ہر ایک کا کام آزما لے گی. سو کیسی فاؤنڈیشن آپ چرچ کی رکھ رہے ہیں؟ کس چیز پہ رکھ رہے ہیں؟ کیا رسولوں کی تعلیم پہ رکھ رہے ہیں؟ کلام مقدس کے مطابق رکھ رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کسی کو بھی چرچ ممبر کہنے سے پہلے آپ چرچ ممبر کو ٹیچنگ دیں کہ چرچ ممبر ہونا کیا ہوتا ہے. چرچ ممبرشپ, اب یہاں پر میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں, کیونکہ آف کورس ہمارا یہاں پہ مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا نہیں, پر آپ میں سے ہر بندے نے, ہر ایک بہن نے, بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ یار ہم کسی چرچ تو جاتے ہیں. اگر پاسٹر نہیں ہے تو اپنا چرچ نہیں تو کسی کے چرچ تو جاتے ہیں, یا جو پاسٹر بھی جن کا اپنا چرچ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ہاتھ کھڑے کیے بغیر سوچیں اس پر, کہ آپ کو چرچ ممبر تو ڈکلیئر کر دیا گیا, کوئی چرچ ممبرشپ کلاس ہوئی تھی؟ کیا جس چرچ کے آپ ممبر ہیں یا جو چرچ آپ رن کر رہے ہیں, آپ نے کوئی ایسا نظام بنایا ہے کہ کوئی آپ کے چرچ کا تب ممبر بنے گا جب یہ کلاس میں سے, کورس میں سے گزرے گا؟ یہاں تو شخص آتے ہی ممبر بن جاتا ہے, لیکن جو اچھی پھلدار اور صحت مند روحانی طور پہ کلیسیاں ہیں, میں ایک چرچ کے بارے میں پڑھا تھا امریکہ میں, ان کی 13 ہفتوں کی ممبرشپ کلاس صرف ہوتی ہے. 13 ہفتوں کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ آف ممبر ملتا ہے. کتنے بندے نے 13 ہفتے؟ 4 تے 4 8 2 مہینے, 8 4 12 3 مہینے, 3 کو مہینے دی کلاس. 3 months کی سالڈ ٹیچنگ دی جاتی ہے, پھر کوئی اس لائق ہوتا ہے کہ وہ چرچ ممبر کے لائے. ایک چرچ ہے, اس کی 4 to 6 months کی ممبرشپ کلاس. آپ ابھی ممبر نہیں اس چرچ کے کہلا سکتے جب تک آپ اس ممبرشپ کلاس میں سے نہ گزرے. کتنا امپورٹنٹ ہے. یہاں ہر بندہ ممبر بن جاتا ہے. دیکھیں, مسیح کے بدن کا حصہ ہونا اتنا غیر سنجیدہ ہے. مسیح کے بدن کا حصہ ہر کوئی بن سکتا ہے. اس لیے تو پھر ہم کیسے حصے بنتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے. تو سر جی یہ چرچ ممبرشپ کیا ہوتی ہے, چرچ ممبرشپ کلاس کیسی ہونی چاہیے؟ بھائی اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے چرچ کا ویژن کیا ہے. پہلے تو یہ پڑھایا جاتا ہے چرچ کیا ہے. خدا کا شکر ہے آپ ایکلیزیالوجی کا کورس پڑھ رہے ہیں, اپنے چرچ میں ممبرشپ کلاس شروع کر سکتے ہیں. چلو جو بن گئے ممبر ٹھیک ہے, ان کو باہر نہ نکالیں, لیکن اب جو بن گئے ہیں ان کو تو بتا دیں کہ یار ممبر ہوتا کیا ہے. اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ چرچ کے آداب کیا ہیں, چرچ کے ایٹیکیٹس کیا ہیں, چرچ کا ڈاکٹرینز کیا ہیں, عقائد کیا ہیں. ہمارا چرچ کہاں کھڑا ہوا ہے, کن تعلیمات پہ کھڑا ہے, ہم کن عقائد کو مانتے ہیں, ہم کیوں ان کو مانتے ہیں. چرچ ممبرشپ کلاس میں آپ بتائیں آپ کے چرچ کی ہسٹری کیا ہے. اگر آپ کا چرچ نہیں ہے تو کیسے شروع ہوا؟ جو شخص آیا آپ کے چرچ کا ممبر بننے, وہ آپ کی ہسٹری کو نہیں جانتا. اپنی روحانی اقدار بتائیں کہ میری ویلیوز کیا ہیں, رسولوں کا عقیدہ کیا ہے, نکایا کا عقیدہ کیا ہے, چرچ کی مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے, ہمارا چرچ کیوں ہے جی اس جگہ پر, یوناباد میں, تلے میں یا کسی اور جگہ, ہمارے چرچ کا مشن کیا ہے.
ਉਹ ਜੀ ਯਸੂ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ٹھیک ہے سب کا یسوع والا مشن ہے، لیکن ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ؟ یہ یسوع والا مشن کرنا کہیں، واٹ از یور وے، واٹ از یور طریقے؟ چرچ کی ممبرشپ کلاس میں چرچ کی منسٹری بتائی جاتی، ہماری بہنوں کی خدمت ہے، ہماری چلڈرن منسٹری ہے، ہماری مینز میٹنگ ہوتی ہے، ہمارے کیمپ ہوتے ہیں، بائبل کیمپ ہوتے ہیں، تاکہ جو آپ کے چرچ کا ممبر بن رہا ہے وہ جانے کہ یار یہ میں اس چرچ کا ممبر بن رہا ہوں جو یہ کرتا ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے یہ چرچ ممبرشپ کلاس سننی، آپ آج پہلی بار رہے ہیں اس کلاس میں، چلے تھینک یو، آپ آنیسٹلی آپ نے یہ کہا۔ ہاں جی 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 بھائی، میں ان کو جانتا ہوں، ہاں ایوری نیشن کا میں چرچ بھی اٹینڈ کیا ہے فلپینس میں، تو بہت اچھا ہے اگر وہ ایسے کرتے ہیں، ویری نائس، تھینک یو فار شیئرنگ۔ یہاں پہ تو ایکسکیوز می، جی یہاں پہ تو ایسے بھی ہیں پاسٹر کے جو یسوع کو باپ بھی کہتے ہیں۔ بس افتخار وہ صاحب ایک تسی دفعہ انہاں لی دعا کرو۔ اچھا وہ ٹھیکیدار بھی ہیں اور پاسٹر بھی ہیں، تو ایک دفعہ ایسے ہی انہوں نے بات کی تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو باپ نہیں کہہ سکتے، کیوں نہیں جی کہہ سکتے؟ میں کہا ٹھیک ہے تسی کہہ لو پھر۔ شکر کرو نا انج نہیں کیا یار میں انہوں پیو کہہ رہے تینوں کی۔ ہاں جی، تو دیکھیں نا اب ان کو آپ ڈاکٹرائن آف ٹرینٹی پڑھائیں، عقیدہ تثلیث پڑھائیں، پھر ان کو سمجھ آئے کہ یار بیٹے کی کیا پوزیشن ہے تثلیث میں اور باپ کی کیا پوزیشن ہے، ہیں تینوں ہی خدا پر باپ بیٹا پاک روح ایک بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ ٹرینیٹیرین سرکل پڑھائیں۔ سو وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک، کافی کام ہونے والا ہے، پر اس سارے کام کے لیے خدا کا شکر جو اب تک ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ہمت مانگیں جو آگے کرنا ہے۔ آمین۔ سو فرینڈس، چرچ ممبرشپ کلاس کو سنجیدہ لیں، ہمارا اقرار کیا ہے، ہمارے ڈاکٹرائنز کیا ہیں، ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی مثال دی تھی، کوکو کولا کی کمپنی ان کا بھی ویژن ہوتا ہے، ایپل کمپنی کا بھی ویژن ہے، مائکروسافٹ کا بھی ویژن ہے، چرچ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے، یہ ٹیلی ویژن ہی ہے۔ وہ کہندے نے جی ویژن لیڈر کول ہوندا ہے، میں کیا آہو تے میں کہ جے سارے کول ہی ہوندا ہے پھر وہ ویژن نہیں، پھر ٹیلی ویژن ہی ہوندا ہے، وہ پتہ نہیں پھر کی ہوندا ہے، ویژن نہیں ہوندا، باقی سارا کچھ ہوندا ہے، ٹھیک ہے۔ سو چرچ ممبرز کو کیا کرنا ہے جب آپ لوکل باڈی چرچ کا حصہ ہیں؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، یو ہیو ٹو لو ایچ ادر۔ آپ کو اگاپے محبت ایک دوسرے سے رکھنی ہے، آپ کو ایک دوسرے کا بھار اٹھانا ہے۔ آئی کہنے اسی تے ساڈا بلاوا ہے، اسی بھار پانا ہے، یسوع کہندا بھار چکو، اسی کہنے بھار پاؤ۔ وی آر کالڈ ٹو لو ایچ ادر۔ چرچ وہ کمیونٹی ہے جس میں یسوع کی محبت دیدنی طور پر نظر آنی چاہیے۔ نمبر 2، چرچ میں آپ نے ایک دوسرے کو سرو کرنا ہے۔ آئی تھنک امریکہ میں ایک چرچ تھا، تو وہاں پہ ایک شخص، ہاں ندیم بیٹھ جائیں، یہ بعد میں یار کر لیں، بعد میں کر لیں۔ اچھا، امریکہ میں ایک چرچ تھا، تو وہاں پہ ایک شخص جو ہے نا وہ ہر سنڈے آ کے تو ونڈوز کلین کرتا تھا اور سویپنگ کرتا تھا۔ تو کسی نے اسی شخص کو ایک دفعہ ایک آفس میں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ سر آپ وہ تو نہیں ہیں سنڈے کو ونڈو کلین کر رہے تھے؟ اس نے کہا ہاں جی میں ہی ہوں۔ اس نے کہا آپ افسر آدمی ہیں، آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا یار یہاں میری کرسی یہ ہے، وہاں میری خدمت وہ ہے، میں ادھر سی او ہوں یا ڈائریکٹر ہوں، ادھر نہیں ہوں۔ ادھر مجھے اچھا لگتا ہے جب میں ونڈو صاف کرتا ہوں تاکہ لوگ آ کے بیٹھیں، سیٹیں صاف کرتا ہوں۔ یہاں میں ڈائریکٹر ہوں، چرچ میں میں ممبر ہوں۔ ادھر کیا ہوتا ہے، جڑا ایک جگہ ڈائریکٹر وہ ساری جگہ ڈائریکٹر، وہ کہندا چرچ بھی مینوں ڈائریکٹر ہی کہو، باہر کھلواں ڈائریکٹر، اندر بیٹھا ڈائریکٹر، جتھے جاواں ڈائریکٹر۔ اور بھائی تو اپنی کمپنی دا ڈائریکٹر ہے، میرا ڈائریکٹر تے نہیں ہے گا۔
ਦੱਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਧੂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਮੁਕਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਹਨਾਂ डायरेक्टर की गल बड़ी अच्छी की थी। नहीं, मुझे उनका नाम पहले से पता है। अच्छा, मुझे उनका फर्स्ट नेम नहीं पता, पर मुझे उनका कास्ट पता है, शौकत संधू। मैं ऐस गलो नहीं संधू क्या बंदे नूं सीधा उधर ही लै जांदे। नहीं, मुझे इनका सेकंड नेम पता था, कास्ट इनकी पता। सो द थिंग इज कि उसने कहा मेरा रोल चर्च में ये है, चर्च में मेरी खिदमत ये है। हम कहते हैं जो एक जगह चौधरी वो सारी जगह चौधरी, और चर्च में भी चौधरी। आपको पता है, मैं पिछले दिनों में, मेरे ज़हन से अब नाम निकल गया, एक दो स्कॉलर्स हैं, उनके बारे में मैं पढ़ा था। यार 80 किताबें लिखी, 60 किताबें लिखी। हमने तो एक भी किताब नहीं लिखी होती तो हम बहुत बड़े स्कॉलर बन जाते हैं। उन्होंने 80 60 किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल जब मैंने पढ़ी गूगल में से, तो किसी का लिखा था वो चर्च में मेंबर है, किसी का लिखा था वो एल्डर है, किसी का लिखा था वो डीकन है, किसी का लिखा था वो कुछ है। उधर तो नहीं लिखा कि वो सीनियर का भी सीनियर है। वो कहते ने जे खुदावंद खुदावंदों का खुदावंद है तो मैं भी सीनियर्स का सीनियर। तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपने एक्लेसियोलॉजी पढ़ रही है। आमीन। सो फ्रेंड्स, चर्च मेंबर्स को एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। नंबर 2, चर्च मेंबर्स को एक दूसरे को सर्व करना है, ठीक है। और नंबर 3, चर्च मेंबर्स को एक दूसरे को बिल्ड करना है। टांगे नहीं खींचनी है, सड़ना नहीं है। अगर कोई बाइक ले ले, कोई गाड़ी ले ले, डोंट बी जेलस। खुदावन ने अगर उसे दी है, खुदावन ने बरकत दी, आप उसके लिए शुक्र करें, खुदा आपको भी दे। एक दूसरे को बिल्ड करें। अगर चर्च में कोई शख्स है जिसको पता है कि इतना कोटा है, इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं, चर्च में आके पादरी साहब की इजाज़त से अनाउंसमेंट कराएं ताकि चर्च से बच्चों को अच्छी नौकरी मिल सके। अगर आपको स्कॉलरशिप्स का पता है तो बताएं कि किस किस जगह पे स्कॉलरशिप्स हैं, ताकि जो अपनी बेटियों की फीस बट बेटों की नहीं दे सकते उनकी हेल्प हो सके। चर्च को एक दूसरे को बिल्ड करना है, खानदान एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को खड़ा करना है, एक दूसरे को गिराना नहीं है, एक दूसरे को खींचना नहीं है। सो लव करना है, सर्व करना है और बिल्ड करना है। जल्दी से हवाला जात पढ़ते जाएं। कौन तेज है हवाले निकालने में? तुझे कहोगे सर जी ऐसी सारी तेज है। चलें, चर्च के मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ क्या करना है? रोमन्स 12:15, जल्दी से, हरी अप। रोमियो 12:15 पढ़ें। ठीक है, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो और रोने वालों के साथ रो। ठीक है, वेरी गुड। ये चर्च मेंबर्स ने करना है। ऐसा नहीं है कि कोई रो रहा है चर्च में आपका बहन या भाई और आप खुश हो रहे हैं, और कोई खुश हो रहा है और आप जेलसी में रो रहे हैं, ओ यार उसको मौका क्यों मिल गया। इफिसियों 4:2 जल्दी से। चर्च मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ क्या करना है? इफिसियों 4:2। फरोतनी, मैंने तो फरोतनी लिखा है, वहां कमाल फरोतनी लिखा है। हलीमी और बर्दाश्त। आज है बर्दाश्त चर्च च? कहते ने मैनू हालेलुया करन दे बादो तेनू दसना। गल करके कोई जाए किथे? बाजी दुआवां भी उच्चियां उच्चियां करेगी ते बाजी जदों लड़ेगी उदों भी पता लगेगा बाजी की करदी। बर्दाश्त, पेशेंस। कौन सी पेशेंस? कि आखिरी वक्त में मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी तो हसद भी होगा, ये सारी चीजें होंगी, घमंड भी होगा, गरूर भी होगा, तकब्बर भी होगा, ये सारी चीजें होंगी ऐसे। तो फिर ये पेशगोइयां कैसे पूरी होंगी? ये कहाँ लिखा है तकब्बर की पेशन गोई? पेशगोई में लिखा हुआ है
کہ آخری وقت آئے گا جس ماں باپ کے نافرمان ہوں گے, ڈھیٹ ہوں گے, ہاں. ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں. وہ تو چلے کوئی ایک کوئی دو کوئی پرابلم آ جاتی ہے. عدیل صاحب سوری ہنس رہے ہیں تو لیکن میکسیمم اگر آپ ہاں. گرد و نواح میں نگاہ کریں, ہاں. فیملیز میں وزٹ کریں, ہاں تو آپ کو 90% جو چیزیں ملیں گی جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. ہاں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن پتہ کیا افتخار صاحب, یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ اگر ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھو گے تو لوگ کیسے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. دیکھیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اینڈ پہ تو یہ چیز ہوگا, یہ ہماری انکریجمنٹ نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمیں ہلاشیرین چیز نہیں دینی چاہیے. ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے, ہمیں جاں فشانی کرنی کہ ہم یہ چیزیں نہ کریں. ہوں گی ضرور, ٹھیک ہے ہوں گی, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں دیکھتے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں بات کر ہاں رہے ہیں. جی, ہاں میں کہہ رہا کوئی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ برداشت کرنا ہاں چاہیے ایک دوسرے کو. اگر وہ کہہ بھی جاتا ہے ہاں. تو وہ خاموشی اختیار کریں, نہ کریں. لیکن موسٹلی طور پہ لوگ جو ہے نا وہ جواب دینے سے باز نہیں رہتے. اس میرے کی کہنے کریے کا پھر مقصد. لوگوں کا یہی تو مسئلہ میں بیان کر رہی ہوں کہ یہی تو پرابلم ہے افتخار صاحب کہ چرچ نے ان کو ٹیچ کرنا ہے کہ یو شوڈ. اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جب بائبل مقدس کی ٹیچنگ دی جاتی ہے نا, محبت کریں, برداشت کریں, معاف کریں, اٹ ڈزنٹ مین کہ پرفیکٹ ہو جائیں. اٹ مینس کہ اپنی تقدیسی عمل میں گرو کریں, ہر روز مسیح کی مانند بنیں, ہر روز روحانی طور پر مضبوط ہو. یو ول ناٹ بیکم پرفیکٹ. یہ پرفیکشن کے لیے باتیں نہیں لکھی جا رہی, یہ روح میں بڑھنے کے لیے باتیں لکھی جا رہی. یہ ہر روز اپنا آپ مارنے کی بات ہے, ہر روز مسیح میں بڑھنے کی بات ہے. کیونکہ دیکھیں جسٹیفیکیشن آپ نے پڑھا ہے کہ جب ہم گناہ کی عدالت سے مستثنا ہو گئے, اب جو اتنے مسیح پر ہیں ان پر سزا کا حکم, رومیو 8 باب پہلی آیت نہیں ہے. سینکٹیفیکیشن دوسرا لیول ہے کہ ہم مسیح کی مانند بن رہے ہیں. گلوریفیکیشن لاسٹ لیول ہے جب ہم اس کی مانند ہوں گے. خادم کہتا ہے ایک بک میں لکھا ہے بائبل میں کہ ابھی ہم نہیں جانتے کیا ہوں گے, پر جو کچھ بھی ہوں گے اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں گے. اور ہم شکل کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ ہے ایگزیکٹ کاپی ہوں. سو ابھی جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں پرفیکشن کے لیے نہیں چیزیں کر رہے, پر پرفیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. پولس کہتا ہے, آئی تھنک فلپیو میں وہ کہتا ہے گمان یہ نہیں کہ میں پا چکا ہوں, لیکن دوڑا ہوا نشان کی طرف جا رہا. دوڑیں تو صحیح نا, ایفرٹ تو کریں, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ حوالہ دیکھیں افسیوں 4:32. کیا کرنا ہے چرچ ممبرز نے ایک دوسرے کے ساتھ؟ افسیوں 4:32. شاباش پڑھیں 4:32 افسیوں 4:32. اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو, اور جس طرح خدا نے ایک دوسرے پر رحم دل ہوا, جس طرح خدا مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں, تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. ان کی کری ایسا ادعا. پولس رسول کہہ رہے کہ یہ کریں, یو ڈو اٹ. چوائس نہیں ہے, نہیں ہر بار نرم دل ہوا جاتا, کوئی بات نہیں, ایک بار فیل ہو گئے ہیں, کرتے رہیں, ایفرٹ کریں. مجھے نرم دل ہونا ہے, مجھے نرم دلی جو ہے وہ دکھانی ہے. میں مہربان ہر وقت نہیں ہو سکتا, لیکن جتنا ہو سکتا ہوں اتنا تو ہوں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ان میں سے کوئی کام آپ اپنی طاقت پہ نہیں کر سکتے, کوئی کام اپنی ڈگری, فلسفی یا ذہین ہونے کے بل بوتے پہ نہیں کر سکتے. ہولی اسپرٹ آپ کی مدد کرتا ہے یہ سب کچھ کرنے. جب تک پاکرو آپ کو طاقت نہ دے آپ کرسچینٹی میں آ نہیں سکتے, اور جب تک پاکرو آپ کی مدد نہ کرے آپ کرسچن نہ رہ نہیں سکتے. کہتے ہیں اس دن کے لیے تم پر مہر ہوئی ہے. اس کے لیے انگلش میں لکھا ہے یو آر سیلڈ ود دا ہولی اسپرٹ. جب مہر ہو جاتی تھی پتہ لگ جاتا تھا یہ کس کے ہیں. پھر لکھا ہے ایک جگہ پہ بیانہ میں رول کچھ تمہیں دیا گیا. کیوں ہوں جی بیانہ؟ ڈاؤن پیمنٹ کیوں دیتی جاندی ہے کہ بھائی چیز میری ہے,
ये सबूत लेके मेरी ये ऐप बयाना ले लो, फुल पेमेंट बाद हो जाएगी। तो वो कह रहे बयाना में पाकरू, तो इसका क्या मतलब है कि भाई अब तुम जिसके हो तुम उसके हो, कोई तुम्हें उससे नहीं जुदा कर सकता, क्योंकि इसके बयाना में तो पाकरू तुम्हें मिल गया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। तसल्ली, तरक्की का बाइस। आज तो खुदा माफ करे जेड़ी को तसल्ली लैके आंदा वो भी चली जाती। हमने देनी क्या, हम तो तसल्लियां ले लेते हैं। तरक्की का बाइस बनो। नेक्स्ट, इब्रानियों 3:13, नसीहत के बारे में। इब्रानियों 3:13 पढ़ें जल्दी से। गुनाह के फ्रेम में ना आ जाए। अच्छा, जिन्नियां आयतां असीं पढ़ रहे हैं, जिन्नियां गल्लां असीं पढ़ रहे हैं, ऐ नहीं लिखा पास्टर तुम ये सबको कहो। ये लिखा हुआ है ए चर्च वालों तुम आपस में ये करो। हमने सारा कुछ ही पास्टर पे फेंका होता है, लेकिन पास्टर ने अपना काम करना है और चर्च मेंबर्स ने अपना काम करना है, क्योंकि चर्च मेंबर्स ने खुशी करने वालों के साथ खुशी करनी, रोने वालों के साथ रोना है। चर्च मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ हलीम होना है, फरोतन होना है, बर्दाश्त करनी है, मेहरबान होना है, नरम दिल होना है, कसूर माफ करने हैं, तसल्ली देनी, तरक्की का बाइस बनना है, नसीहत करनी है और गुनाह के फरेब से बचाना है। सारी आयात चर्च मेंबर्स के बारे में। कितने नहीं लिखा कि लीडर तू है करना है, बाकी सारे मुस्तस्ना ने, मुबर्रा ने नहीं। यू आर चर्च मेंबर। इसलिए तो मैं कह रहा था चर्च मेंबरशिप क्लास करवाओ। लोगों को जल्दी से अपने चर्च का मेंबर ना बनाओ। चर्च मेंबरशिप 1 हफ्ता यार करा लो, 2 हफ्ते करा लो, लेकिन चर्च मेंबरशिप क्लास में से उनको गुजारो, उनको बताओ तो सही कि भाई चर्च होता क्या है। उनको बताओ कि चर्च का मेंबर बनना क्या है। सर्टिफिकेट लेने लिए सिर्फ मेंबर नहीं बनाना। मैं एक दुकान पर गया, मेरी दोस्ती है, अच्छा भाई हैं वो, क्रिश्चियन है, खुदा में है। मैंने कहा जी आपका बपतिस्मा हुआ है? पानी का बपतिस्मे पे बात हो रही थी। कहते जी सर मैं ले आया। मैं कहा कितनी देर हो गई? कहते सर 25 साल हो गए। मैं कहा बड़ी देर हो गई। तो मैंने कहा अच्छा क्या होता है बपतिस्मा? कहते सर ये नहीं पता। मैं लिया क्यों सी? कहते सर जिस दिन पादरी साहब बपतिस्मा दे रहे सन ते 39 लोग सन, उन्होंने कहा यार तू भी तो खलोता है ते 40 भी पूरे करने ने, तू भी आया। मैं कहा पादरी दे ते 40 पूरे हो गए, इधरों तू भी पूरा हो गया। मैं क्या तेनू बिल्कुल नहीं उन्होंने दसिया बपतिस्मा की है, क्यों लेना है? अंदरूनी तब्दीली दा बैरूनी इजहार है की शय। सर बैप्टिज्म क्लास होती है, टीचिंग होती है, इस पे बकायदा फिर होता है। तो मैं क्या फिर कहते सर जी वो पादरी साहब ने क्या, जो हमारे लोगों का होता है, भाई साहब कह रहे तो मैं कर लिया। मैं क्या सही। मैं क्या अगली बार भाई साहब कहेंगे यार 40 लोगों ने डोबा मार के खुदकुशी कर ली, 41 पर रह गया, तू करेगा? कहते सर वो तो नहीं करांगा। मैं क्या फिर ये क्यों कीता ही। सो द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, नंबर पूरे करने के लिए बपतिस्मे लोगों को ना दें, खुदारा उनको टीच करें। ये रेप्टिजो बैप्टिजो क्या होता है, नेप्टिजो क्या होता है, हम बैप्टिजो वर्ड का मीनिंग क्या लेते हैं, बपतिस्मा हम पानी के साथ नीचे जाना क्या होता है, ऊपर आना क्या होता है, इसकी रूहानी मफहूम क्या है। बपतिस्मा नहीं लेते तो क्या होता है? कई दफा वो लोग आयत कोट करते जो जरा स्लीप ते टंगया सी उन्हें ते नहीं लिया। मैं कहा चल हुण तू उत्थों तक जान दा वेट कर, तू उत्थे चला जाएगा, यकीन कर मैं तेनू मैं भी नहीं दांगा, पर हुण ते तू थल्ले ते ले ले। ठीक है। सो फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि क्लास थोड़ा सा ऐसा भी माहौल रहे, बिकॉज वो ज्यादा ड्राई चीज हो तो वो फिर आप भी आपके लिए बोरिंग ना हो। ठीक है। सो आगे पढ़ेंगे इब्रानियों 10वां बाब 24वीं आयत। हरियप
इब्रानियों 10वां बाब 24वीं आयत। हाय हाय, लिहाज भी गल आ गई जी, मोहब्बत दे नाल ही। नेक्स्ट, पहला याकूब 5वां बाब 26वीं आयत। बड़ी जरूरी बात आ गई है, मैं समझता हूं इन सारी बातों में से सबसे ज्यादा जरूरी आ गई है। याकूब 5:26 आयत के दूसरे हिस्से में आएगी। चलें, मेरे पे भी मेहरबानी करें और पढ़ें। 5:26 मेरे पास जेम्स 5:26 लिखा है। अब ये आई थिंक ये यहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर लिखे ना 5वें बाब में एक दूसरे के सामने अपने गुनाह का इकरार करो, वो किस आयत में लिखा है देखिएगा जरा। इट माइट बी माई मिस्टेक, 16 होगी फिर। हाँ अच्छा, मैंने 26, हाँ प्लीज सॉरी 26 नहीं है 16 है, माई मिस्टेक जी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुनाह का इकरार तो करो, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चर्च मेंबर्स पादरी दी दुआ ते ना बैठे रहो, एक दूजे लिए भी दुआ करो। प्रे फॉर ईच अदर। पास तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। हाँ, क्या लोग करते हैं एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार? गुनाह का इकरार से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब? अगर वैसे मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा, हाँ, मैं जानने के लिए आपके ख्याल में इसका क्या मीनिंग है? एक दूसरे कोई के भी जो इंसान है को वो गुनाह अगर करता भी है या हाँ। कोई ऐसी और भी कोई ऐसी बात कर लेता हाँ। तो वो कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताएगा। हाँ, खुदा के सामने तो वो अपना इकरार कर लेगा, लेकिन दूसरे के सामने वो कभी नहीं करेगा। क्लास में कोई बताना चाहेगा ये जो कह रहे हैं, कोई इनके जवाब में? या जी अदिल भाई। बहुत सारे बहन भाई हैं जो कलाम को, हाँ अदील साहब कह रहे हैं जी करते हैं लोग। सर बहुत सारे बहन भाई हैं, जब खुदा उनके दिल को नरम करता है फिर वो अपने गुनाह का भी इकरार करते हैं और फिर वो दुआ के लिए भी कहते हैं, और जब खुदा उनको बरकत देता है फिर वो अपनी गवाही भी शेयर करते हैं। सर बिल्कुल सर, मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लो नेक्स्ट टाइम आप में से जब कोई गुनाह करे तो इफ्तिखार साहब के सामने इकरार जरूर करें। और इफ्तिखार साहब आपने भी जब गुनाह करना है ना तो इकरार करना है। हाँ नहीं, मैं आपकी बात सॉरी, उसको मजाक में बिल्कुल नहीं लेके गया, लेकिन जस्ट फॉर द फन मैं अब बताऊं आपको एक बात। थैंक यू अदील, आप बैठे। बहुत दफा हमारा कल्चर जो है ना, पाकिस्तानी कल्चर, आप में से जो कोई स्टडी करना चाहता है तो एक स्टडी है हैफस्टेड स्टडी ऑफ कल्चर, उसमें डायग्राम के साथ सिखाया है कि कल्चर दुनिया के ऐसे हैं तो तुमने ऐसे चलना है। मगरबी कल्चर जो है उसमें गैप ऊंचे का, जो ऊंचे मकाम पर है और जो छोटा है उसमें कम है। मशरकी दुनिया में बहुत बड़ा गैप है एक आम मैनेजर का और एक सीईओ का, ठीक है। इसी तरह जो हमारा कल्चर है ना पाकिस्तानी, उसको इफ्तिखार साहब हम कहते हैं, अब थोड़ी सी कल्चरल स्टडीज पे आ जाते हैं, उसको कहते हैं ऑनर एंड शेम कल्चर। हमारा जो कल्चर है ना, यहाँ बात का तायुन इस बात से नहीं होता कि चीज ठीक या गलत क्या है। यहाँ पे ठीक और गलत का तायुन इस बात से होता है मेरी इज्जत और शर्म में क्या है। हमारा ऑनर एंड शेम कल्चर, तो मैंने इस्लाम नहीं किया तो कोलों लंघ गया, ये कौन हुंदी है, जा जाके या कर, मैं तेनू नहीं पता की है भाई, तू की है। वो गीत कई दफा तो लोग ये कहते हैं ना, जिनको खुदा ने जोड़ा है, तो कई बुढ़ियां बेचारी यही कहती हैं जिनको खुदा ने जोड़ा है, ठीक है, परेशान जो रहती है।
ٹھیک ہے. تو افتخار صاحب ہمارا ہے آنر اینڈ شیم کلچر. یہاں پر راز نہیں رکھا جاتا, دھوکہ دیا جاتا ہے. تے رات نو گل تے کل صبح پنڈ چ ٹنڈورا تے ایتھے کی اقرار کریے, کنوں دسی, کس کو بتاؤں والے دن. ہر بندے نے تے ایتھے عدالت لائی. ٹھیک ہے, یہ مچور لوگ ہوتے ہیں. عدیل جو بات کر رہا ہے, جی ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا سر. ایسا اس لیے ہوتا ہے چونکہ ہم بعض اوقات لوگوں کو اتنی سپیس نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر سکیں. یہ بات, اور اگر ہم ان کو اعتماد میں لیں اور ان کے نظر میں ہماری شخصیت ایسی ہو یا آپ کا ریلیشن ہمارا ان کے راز ساتھ جو ہے- با اعتماد ہو, جی سر, پھر لوگ کھلتے ہیں سر. کہ ہمارا شیئر راز کر- راز ہی رہے گا ہاں. اور یہ شخص ہمارے لیے دعا کرے گا تو پھر وہ ساری بات بھی بیان کرتے ہیں. ایوب کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے دوست پہنچے تھے نا, پتہ لگایا نا انہوں نے, یار تیرا اتنا کچھ اجڑ گیا ہے, کی ہویا ہے, تو کوئی گناہ کیتا ہے, بھاویں انہاں ڈیل انہوں فرق طریقے نال کیتا ہے. جی باجی آپ کافی دیر سے کھڑے ہیں. سوری, کس کلیسیا میں؟ ابتدائی کلیسیا میں. ہاں, یہ تو سر جی اعتماد جیتنے کی بات ہے. اب یہاں میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی سے شیئر کریں, وہ بندہ وعدہ کرتا ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, کل کو سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنی ہوتی. اور آج کل جس طرح سے چیزیں پھیل رہی ہیں اور سوشل میڈیا میں ایکسیس آف انفارمیشن ہے, لوگ ڈرتے ہیں. لیکن ہم بات کو وائنڈ اپ کریں گے. لیکن آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ اس قدر کلیسیا میں محبت اور میچورٹی ہو, اور اس قدر کلیسیا میں ایسے لوگ موجود ہوں کاؤنسلنگ کے لیے, سننے کے لیے. کئی دفعہ ہمیں انسان کو کوئی کچھ نہیں چاہیے ہوتا, صرف ایک شخص چاہیے ہوتا ہے جو اس کی سن سکے, ایک دوست چاہیے ہوتا ہے جو اس کے ساتھ بیٹھ سکے. ہر وقت انسان کو دولت نہیں چاہیے ہوتی. پچھلے دنوں میں ایک بہت اچھے اپنے دوست, اپنے بڑے بھائی, میں ان کو تصور کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یار ہم لوگ نا زیادہ تر ہیں غریب خاندانوں سے, تو ہم ایک دوڑ لگاتے ہیں کہ یار پیسہ آ جائے, چاہے وہ منسٹری کے تھرو آ جائے, بزنس کے تھرو, کسی طرح آ جائے, ساڑا کچھ ہو جاوے, آئی جتھے ہیں اتھو اتنے ہو جائیے. لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے نا, اس دوڑ میں انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یار میں نا اپنا خاندان اور دوست بڑے پیچھے چھوڑ آئے ہوں. اب میری ضرورت شاید پیسہ نہیں ہے, وہ رہتی ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا, لیکن اسے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے میری ضرورت میرا خاندان ہے جنہیں میں ٹائم نہیں دے سکا, میرے دوست ہیں جو میرے ساتھ نہیں ہیں. تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میچور لیول پہ تو یہ ہونا چاہیے. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, ہوتا نہیں ہے, پر وہ کہتا ہے پولوس کہہ رہے ہونا چاہیے کہ اقرار کرو. ایک منٹ بس, جس چیز پہ میں آنا چاہ رہا ہوں نا, اٹس ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. شفایتی کرسچن بنے, سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہو. خدا کیسے پاسبل ہے آپ کسی کے لیے برکت چاہ رہے ہیں اور خدا آپ کو بھول جائے؟ خدا بلیس کرتا ہے ان کو جو دوسروں کو بلیس کرتے ہیں, خدا اٹھاتا ہے ان کو جو دوسروں کو اٹھاتے ہیں. ایک شخص نے کہا تھا کہ میں نے کبھی ایفرٹ نہیں کی, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سب ایسا ہی کریں, لیکن ایک بات سمجھنے کی کوشش. اس نے کہا میں نے کبھی ایفرٹ نہیں کی کہ میں اپنے لیے یہ کچھ کروں, لیکن میں دوسروں کے لیے ضرور ایفرٹ کی اور خدا نے مجھے بھی کھڑا کر دیا. اگر آپ کو کسی نے ہاتھ بڑھا کر کبھی اٹھایا تھا نا, تو آج آپ بھی کسی کو ہاتھ بڑھا کر اٹھانے والے بنے. سو لاسٹ پوائنٹ جلدی سے دیکھیں گے, پہلا پطرس 4 باب 9 سے 10 آیت. بردر میں اینڈ پہ ضرور آپ کی بات سنوں. پہلا پطرس 4 باب 9 سے 10 آیت, اور اس کے بعد پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. تھوڑا اونچی بولیے گا اور دوبارہ سے پڑھیے گا. پروری, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں یار, یہ دیکھیں مہربان. آگے آگے. لو جی, ابھی پتہ چل گیا جی کہ ساڑی نعمتاں دے اسی مالک نہیں, مختار ہیں اور دوسروں کی خدمت. فرینڈس, یہاں ہم بات کو, آج کے لیکچر کو وائنڈ اپ کریں گے. چرچ ممبرز, آپ کے ممبرز میں سے اگر کوئی خوش ہے تو ان کی خوشی میں شریک ہوں, دوسروں کے لیے خوش ہوں. خدا آپ کو بھی برکت دے گا, بہت دے گا. اگر آپ ایک دوسرے سے چاہتے ہیں نا ریلیشن میں گرو کرنا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
میرے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے. ایک کیس سٹڈی ہے ابتدائی کلیسیا کی. 2 عورتوں میں, فلپیوں کی کلیسیا میں 2 عورتیں تھیں, ان میں آپس میں ایشو تھا. ان کے ایشو سے پہلے یا بعد میں, آپ دیکھ لینا, چیک کر لینا ٹیکسٹ کو, پولس رسول یسوع کی حلیمی کے بارے میں, جس کو نیو ٹیسٹمنٹ اسکالرز ایک پوئم کہتے ہیں, وہ ڈال دیتا ہے. اگرچہ وہ خدا کی صورت پہ تھا, اس نے اس چیز کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. وہ کہہ رہا ہے یسوع جو یہ تھا وہ یہ بن گیا, تم حلیم ہو کے یہ لڑائی نہیں ختم کر سکتے. اصل میں جو فلپیوں میں وہ کینوسس تھیوری ہے, وہ جو آیا نا, یسوع نے جو خالی کر دیا اپنے آپ, وہ اس لیے آیا ہے, امیجیٹ کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ تم آپس میں آکڑ میں ایک دوسرے کو بات ہی نہیں کر رہے ہو, لڑ رہے ہو. تم یسوع کی ایگزامپل سے سیکھ لو کہ وہ کیا تھا, وہ کیا بن گیا. بہت دفعہ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کہ دونوں فری کین میں سے ایک بھی ہمبل ہونے کو تیار نہیں ہوتا. انا پرستی نے آج رشتے برباد کر دیے. اور چرچ ممبرز, آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمبل ہونا ہے, آپ کو حلیم ہونا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرنی ہے, مہربان ہونا ہے, ایک دوسرے پہ نرم دل ہونا ہے, قصور معاف کرنے ہیں, اگنور نہ کریں, معاف کریں, اور پھر اس کے بعد تسلی ایک دوسرے کو دیں, ترقی کا باعث بنے. گناہ کے فریب میں نصیحت کریں, گناہ کے فریب میں نہ جیسے کوئی آ جائے. آپ میں سے کئی دفعہ چرچ میں سے 1-2 لوگ ہوتے ہیں 3 سنڈے نہیں آ رہے ہوتے, آپ اس کے کہنے کو دوست ہیں, لیکن کبھی آپ نے پتہ نہیں کیا وہ کیوں نہیں آ رہا. چوتھے سنڈے آپ کو پتہ چلتا ہے وہ تو ایک بدعتی چرچ کا ممبر بن گیا, وہ باجی تو ایک بدعتی چرچ کے پیچھے چلی گئی ہے. کاش آپ وہ 3 سنڈے جو نہیں آئی, 2 سنڈے یا 1 سنڈے نہیں آئی, کبھی جا کے دیکھ لیتے وہ کدھر کو جا رہی ہے. نصیحت نہیں نہ کی تو کوئی گناہ کے فریم میں آ گیا. اور پالوس تو ایک جگہ پہ کہتا ہے جس طرح شیطان نے ہوا کو بڑی مکاری سے بہکایا, جھوٹے استاد اسی طرح لوگوں کو بہکاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد لحاظ کریں ایک دوسرے کا, محبت سے چلیں, گناہ کا اقرار, جو بھی ہم بڑی ڈیٹیل میں جس چیز کو دیکھا ہے, پرے کریں ایک دوسرے کے لیے. مسافر پروری کا مطلب ہے ہاسپٹیلٹی. آپ کو پتہ ہے چرچ کیسے پھیلا ہے؟ چرچ گھروں نے گھروں کے لیے دروازے کھولے, لوگوں نے لوگوں کے لیے دروازے کھولے, اور یوں چرچ پھیلا ہے. بڑبڑانا نہیں ہے اور مختار سمجھنا ہے اپنے آپ کو, اپنی نعمتیں جو آپ کو ملی ہیں. ایک بات یاد رکھنا, روحانی نعمتیں غرور پیدا کرنے کے لیے نہیں ملتی, خدمت کرنے کے لیے ملتی ہیں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.